جی کچھ اب کلیئر ہے؟ لائف اینڈ ورکس آف جان ہالٹ. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلے سے جان ہالٹ کا لفظ یعنی جان اور ہالٹ ضرور زندگی میں سنا ہوگا، لیکن ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ کتنے لوگوں نے سنا، یعنی اس آدمی سے نام کی حد تک کتنے لوگ واقف ہیں؟ اچھا، تقریباً 1/4 یا 1/3 آڈینس جو ہے وہ اس کے نام سے واقف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں اس کا پہلے تھوڑا سا پس منظر رکھوں گا کہ جان ہالٹ کی ریلیونس کیا ہے، مطلب اور یہ کون آدمی تھا. یہ ایک شخصیت تھی جو میں ان کے بارے میں تھوڑی سی زندگی کی ڈیٹیلز ابھی شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ پس منظر میں کچھ باتیں رکھوں گا. دیکھیے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو ڈسپلن ہے یہ کم و بیش 100 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے انسانی نفسیات انسان کیا ہے، کیسے سوچتا ہے، کیسے سیکھتا ہے، اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے، یہ موضوع فلسفے کا موضوع تھا. اور کئی ہزار سال یعنی انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنے بارے میں جاننے اور اپنے ذہن کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کی ایک دلچسپی اس کے اندر موجود ہے. یعنی انسان کبھی بھی ایسا نہیں ہوا انسانی تاریخ میں کہ وہ اپنے ذہن کی کوئی توجیہ کرنے میں انٹرسٹڈ نہ رہا ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ کئی ہزار سال تک فلسفے کی برانچ رہی ہے، بلکہ فلسفے کا ہی موضوع رہا ہے. ٹھیک ہے. انسانی ذہن، انسان کیسے سیکھتا ہے، کیسے سوچتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہوا یہ کہ اچھا، سائیکالوجی بھی فلسفی کا ایک جز تھی. اس کے بعد پھر سائیکالوجی جو ہے وہ پھر الگ ہونی شروع ہوئی، اور پچھلے 100 سال سے سمجھیے کم و بیش ایجوکیشنل سائیکالوجی کا ایک ڈسپلن جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے، بلکہ 100 سال سے بھی کم ہو گئے. اور اس میں پھر جب یہ ایمرج ہوا تو ایک رجحان جو ڈیولپ ہوا، ہم بہت سے لوگ چائلڈ سائیکالوجی کسی نے پڑھی ہو، آپ میں سے کسی نے سائیکالوجی کا مضمون گریجویشن یا ماسٹرز میں پڑھا ہے سائیکالوجی. ٹھیک ہے. کسی نے انٹر میں یا اے لیولز میں سائیکالوجی پڑھی ہے یا سوشیولوجی پڑھی ہے. اچھا، سوشیولوجی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ایک الگ ڈسپلن بنا، اور چائلڈ سائیکالوجی کا بھی ایک کہہ لیجئے ڈسپلن وجود میں آ گیا، اور پھر یہ سبجیکٹ ہو گیا. پھر اس کی کچھ ڈیٹیلز ہو گئیں، اس کی پھر ایک باڈی آف نالج ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں دنیا مگن ہو گئی. اور ایک پوائنٹ وہ آیا جب چائلڈ سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور چائلڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا دو مختلف کام بن گئے. میں نے کیا کہا؟ یعنی دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہونے لگی جو چائلڈ سائیکالوجی تو جانتے تھے، چائلڈ کو نہیں جانتے. ہاں، بلکہ چائلڈ سائیکالوجی پڑھنے کے نتیجے میں بچے کو جاننے کی دشواری کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. یعنی اٹ واز the knowledge of child psychology which became an obstacle to understand the child as the child is. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک پرابلم پیدا ہوئی. اقبال کی ایک نظم مجھے اچھا، آپ اسے بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا اگر مجھے درمیان میں اقبال یا حافظ یا رومی یا کچھ اور خیال آ جائے تو آپ بالکل اس میں برا نہیں مانیے گا. تو یہ میرا، بلکہ اگر نیچے بیٹھوں گا تو میرے خیال نظر نہیں آؤں گا، تو پھر میں اوپر ہی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، ٹھیک ہے سر. تو اقبال کی ایک نظم ہے، اور بانگے درا کے شروع کے حصے کی نظم ہے. اس کا ایک مصرع ہے. نظم کا نام ہے شمع، اور اس کا ایک مصرع ہے نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. کیا مطلب ہوا؟ نور تیرا چھپ گیا
زیر نقاب آگہی، یعنی تم نے کچھ ایسی چیزیں پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں جو کہ تمہارے وجود کے نور پر بلائنڈ فولڈ کی طرح فنکشن کرتی ہیں. Since you know something, you are unable to look beyond that layer of knowledge. سمجھ آ رہی بات؟ تو چائلڈ سائیکالوجی کے ڈسپلن نے جو پرابلم پیدا کیا، اور جو جس طرح سائیکالوجی کا ڈسپلن وجود میں آیا، اس نے ایک پرابلم یہ پیدا کیا کہ اس نے کچھ تھیوریز کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ حد درجے زیادہ، مطلب غیر معمولی کمٹمنٹ، یعنی مثال کے طور پر چائلڈ سائیکالوجی جو تھی وہ کچھ تھیوریز اور کچھ نوشنز اور کچھ اسمپشنز کے ساتھ اوورلی اور ایکسیسولی کمیٹڈ ہو گئی. اور ہم نے بچے کو اس کے بعد ایک رجحان پیدا ہوا کہ بچوں کو ہم اس تھیوری اور اس لینس سے دیکھتے تھے جو سائیکالوجی نے دیا تھا. اور سائیکالوجی کے ڈسپلن کی جو ارلیسٹ ریسرچز ہیں، وہ ریسرچز سائیکالوجی کا ڈسپلن بننے سے پہلے جو انسان کے بارے میں فہم تھا وہ کچھ اسمپشنز کی بیسس پر تھا. سائیکالوجی کا جب ڈسپلن بن گیا تو پھر کچھ امپیریکل اسٹڈیز بھی شروع ہوئیں، اور ان امپیریکل اسٹڈیز کے اندر جو آبجیکٹ آف ایکسپیریمنٹیشن یا انویسٹیگیشن بنا، یا جو سبجیکٹ آف ریسرچ بنا، وہ انسان نہیں تھا. وہ چوہے تھے، بندر تھے، کتے تھے، بلیاں تھیں، کچھ ایسی مخلوقات پر تجربے کیے گئے. یہ ایک دوسرا بڑا پرابلم. پھر سائیکالوجی کے ساتھ ایک تیسرا بڑا پرابلم یہ پیدا ہوا کہ سائیکالوجی ڈیفائن ہوتی تھی جب تک وہ الگ برانچ نہیں بنی تھی، فلسفے کے جب اندر تھی تو وہ ڈیفائن ہوتی تھی. سائیکالوجی کو کہتے تھے اسٹڈی آف سول، مطلب سائیکو اور لاجی آپ اسٹڈی یا نالج کو کہتے تھے. اور سائیکالوجی جو تھا وہ دو لفظوں کا مرکب تھا. ایک کا مطلب تھا سول اور ایک کا مطلب تھا نالج، یعنی انسان کے وجود کی اصل اس کا جسم نہیں ہے، اس کی روح ہے. اور چونکہ انسانی وجود کی اصل اس کا جسم نہیں بلکہ اس کی روح ہے، تو نفسیات اصل میں انسانی روح کا مطالعہ ہے. لیکن مغرب میں ایک اور پرابلم پیدا ہو گیا تھا، اور وہ پرابلم بہت شدید تھا. وہ پرابلم یہ تھا کہ یہ اسٹڈی ان لوگوں کے ہاتھوں انجام پا رہی تھی جو سول کے ہونے یا نہ ہونے پر انشیور تھے. تو پچھلی صدی میں جو اسٹڈیز ہوئیں، اگر میں اس کو ایک جملے میں بیان کروں، سائیکالوجی، دا ڈسپلن آف سائیکالوجی یا سائیکالوجی واز یا از دا اسٹڈی آف سول بائی دا پیپل who do not believe in soul, who are unsure about whether the soul exists or not. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ پرابلم تھا جو دنیا نے دیکھنا شروع کیا. یعنی جن لوگوں کو روح کے ہونے یا نہ ہونے اور روح حقیقت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے بارے میں کچھ واضح کلیئرٹی نہیں تھی. ان کا ورلڈ ویو روح کی موجودگی کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، یا اگر تسلیم کرتا تھا تو روح کی کار فرمائی پہ اس درجے کی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. تو یہ اور الہیات سے کٹ کر وہ انسانی نفسیات کے بارے میں اندازہ اور گمان لگانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو یہ جو پورا معاملہ تھا 50s میں، 60s میں، 70s میں اپنے پیک پر تھا. تو جیسے میں بتا رہا ہوں جو پرابلم پیدا ہوا وہ یہ کہ جو چائلڈ سائیکالوجسٹ، یعنی وہ لوگ جو چائلڈ سائیکالوجی جانتے تھے وہ چائلڈ کو سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ہر بچے کو اس اینک سے دیکھتے تھے جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی چائلڈ سائیکالوجی کا ڈسپلن پڑھنے کے نتیجے میں. اور وہ اینک پیدا ہوئی تھی بندروں اور چوہوں اور بلیوں اور کتوں کے اوپر ان کے رویوں کا مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں. اور بہت ٹھیک ٹھاک پرابلم تھا. بات واضح ہوئی؟ بچوں سے متعلق ایک نوشن ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ یا پرسمپشن یہ تھا کہ بچے فطرتاً ان کے اندر شر موجود ہوتا ہے. وہ ایک
یعنی اس کے اوپر جان ہالٹ نے نیچر آف دا سیلف یا نیچر آف دا چائلڈ کے اوپر لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ نیچر آف دا چائلڈ کے بارے میں جو پرسیپشن تھا اس کے دو بڑے سورسز تھے اور اس نے ان دونوں کا تجزیہ کیا. اس نے ایک سورس وہ بیان کیا ہے کہ ایک انسانی تاریخ میں ایک پوائنٹ پر جو کرسچینٹی کا ایک بلیف بچوں کی نفسیات کے بارے میں بہت زیادہ ان کا ایک خیال ایک گروپ آف کہہ لیجئے لوگوں کے اندر پیدا ہوا کہ بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی شر کے نتیجے میں یعنی وہ گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر گناہ کا مادہ یا شر کا مادہ خیر کے مادے سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اس کے اندر اس کی فطرت جو ہے وہ سن کے اوپر ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح ایک اور پرسیپشن یہ تھا کہ بچے کا جو مائنڈ ہے وہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس ذہانت نہیں ہوتی اور ذہانت جو ہے وہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے کسی بچے کو ذہین بناتے ہیں. تو یہ وہ پرسیپشنز تھے یا یہ وہ پرسمپشنز تھے، چند میں شیئر کر رہا ہوں، جو حائل ہو رہے تھے کسی بچے کو اس طرح سمجھنے میں مدد نہیں دے رہے تھے جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، جیسے کہ یعنی کیا بچہ ایسا ہوتا ہے. اس کے بارے میں پھر بعد میں جب یہ یعنی بہت تفصیلی کام ہوا تو پھر پتہ لگا کہ یہ ایسا نہیں ہے. تو جان ہالٹ نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی آپ کسی تھیوری کی بیسس پر بچے کو نہیں دیکھیں، بلکہ بچے کو خود آپ دیکھیے کہ وہ کیسا ہے، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے. اور یہ اللہ کی زبردست تخلیق ہے، مطلب اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو میں مختصر ایجوکیشن کے موضوع پر آج تک دنیا میں جتنا لکھا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والی کتابیں دو ہیں. اس سے زیادہ کوئی کتاب ایجوکیشن کے موضوع پر آج تک نہیں چھپی اور نہیں بکی. یعنی بیسٹ سیلنگ ٹائٹل اگر ایجوکیشن کے اوپر کوئی ہے تو پہلا ٹائٹل ہے ہاؤ چلڈرن فیل، دوسرا ٹائٹل ہے ہاؤ چلڈرن لرن. یعنی دنیا میں ایجوکیشن کے موضوع پر یا لرننگ اور ٹیچنگ کے پروسیس کے موضوع پر سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والی کتاب جو تھی وہ یہی دو کتابیں تھیں، اور یہ دونوں کتابیں جان ہالٹ کی ہی تھیں. جان ہالٹ کی یہ کتابیں 20 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوئیں اور کئی ملین کاپیز اس کی شائع ہوئیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑی کہہ لیجیے تبدیلی شروع کی. اسی طرح ایک اور کام یہ ہوا کہ انسانی تاریخ کے اندر جب سے انسان اس دنیا میں آیا تھا تو اگر ہم ہسٹری آف سویلائزیشنز کی بات کریں تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ آج 2017 ہے اور پیچھے کہیں سمجھیے کہ آپ 20th سینچری تھی، 19th سینچری تھی، اور اسی طرح کوئی ایک پوائنٹ تھا جس کے بعد آپ اس سے پہلے کے پوائنٹ کو آپ BC کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا انڈسٹریل ایرا کے اندر کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام، بچوں کی تعلیم و تربیت جب سے انسان وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ لیں حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اور 400 سال پہلے تک بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی کہاں پر تھی؟ کہاں ہوتی تھی؟ گھر میں ہوتی تھی یا پوری سوسائٹی بچے کی ایجوکیشن کرتی تھی. اس کے بعد ایک ٹائم آیا جب جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ایرا، جس کے اندر ہمیں بہت سے ایسے لوگ چاہیے تھے جو چپ چاپ بات مانیں اور ایک جیسا کام کریں اور ایک ٹائم پر جو کام کہا ہے وہ پورا کر کے دکھائیں، اپنی نہ چلائیں، سوال نہ کریں، جو کہا جا رہا ہے وہ فالو کریں، بیہیو کریں ٹھیک سے. ٹھیک ہے، اور جو کام جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے کر لیں، اور سب ایک جیسا کام، کیونکہ سب کو ایک ہی جیسا کام کرنا تھا. صابن کی فیکٹری میں 400 لوگوں کو ایک ہی جیسا کام کرنا ہے، جوتے کی فیکٹری ہے، گاڑی کی فیکٹری ہے، کوئی اور فیکٹری ہے، اس میں سب کو ایک جیسا کام کرنا ہے.
ایک اسپیڈ میں کرنا ہے, ایک جیسے معیار کے مطابق کرنا ہے. اپنی اپنی چلانے کی اور اپنی اپنی سوچنے کی اگر لوگ کوشش کریں گے تو انڈسٹری نہیں چل سکتی. تو ہمیں ایک خاص قسم کے, ایک خاص مائنڈ سیٹ اور ایک خاص ڈیزائن کے انسانوں کی ماس پروڈکشن کرنی تھی. تو دنیا کو یہ پرابلم پیدا ہوا جب انڈسٹریل ایرا پیدا ہوئی, یعنی انڈسٹری وجود میں آئی. انڈسٹری پہلے بر صغیر میں بنی ہے یا انڈسٹری پہلے یورپ میں آئی ہے؟ یورپ میں آئی ہے. یورپ میں انڈسٹری کے بننے کے کتنے عرصے کے بعد ہمارے علاقے میں آئی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ یورپ میں انڈسٹریل, یورپ میں ٹرین کب چلی ہے؟ یورپ میں پل کب بنے ہیں؟ یورپ میں جو میٹرو یا ٹیوب یا سب وے جسے ہم انڈر گراؤنڈ ریل کہتے ہیں وہ کب بنی ہے؟ ٹرام کب بنی ہے؟ گھڑی کب بنی ہے؟ بلب کب بنا ہے؟ بجلی کب آئی ہے؟ یورپ میں کب یہ سب چیزیں کب ہوئی ہیں؟ 19ویں صدی کے اندر یہ بہت کامن ہو گیا. 18ویں صدی سے شروع ہو گئی تھی چیزیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, اس میں کوئی پہلے ہو گئی کوئی بعد میں ہوئی. 17ویں صدی کے اندر کے اینڈ سے چیزیں شروع ہو گئی بننا. پھر ایک یعنی تقریباً 100 سال پہلے ان کے یہاں پورے شہر کے نیچے ٹرین چلتی تھی, یعنی جو انڈر گراؤنڈ ریلوے جو آپ کے شہر میں ابھی مطلب سوچی بھی نہیں جا سکتی. آپ کے تو شہر میں زمین کے اوپر بھی چلتی بھی بند ہو گئی, مطلب ہمارا چلنا دشوار ہو رہا ہے. ٹرین کہاں سے چلائیں؟ تو ہاں, تو یہ وہاں ہو رہا تھا نا. یا ایفل ٹاور بن رہا تھا, ایفل ٹاور تو بہت بعد میں بنا ہے, لیکن کچھ اور ایسی چیزیں ہو رہی تھی, لنڈن برج یا کوئی اور ایسی چیز بن رہی تھی. تو انڈسٹری وہاں ایگزسٹ کرتی تھی. جو وہاں پر انڈسٹری جس ٹائم پہ ایگزسٹ کرتی تھی اور یہاں پر انڈسٹری کا جو رائز ہے, اس میں تقریباً سیفلی کتنا گیپ ہے؟ کتنے عرصے کے بعد یہاں انڈسٹری آئی ہے؟ آرام سے آپ 150 سال کہہ سکتے ہیں, آرام سے 100 سے 150 سال کے بعد یہاں انڈسٹری آئی ہے. تو 100 سے 150 سال کے بعد ہی یہاں اسکولز بھی آئے, کیونکہ انڈسٹری کی ضرورت تھی. دیکھیں, سوسائٹی کی ضرورت, ایسی مخلوق پیدا کرنا سوسائٹی کی ضرورت نہیں تھی جو سوال نہ کر سکتے ہوں, اپنے ذہن سے سوچ نہ سکتے ہوں, اپنے انداز میں اپنی مرضی سے اپنی قوت فیصلہ, اپنی ذہنی سوچ, اپنی کریٹیوٹی, اس کے استعمال سے محروم اور گریزاں ہو جائیں تا حیات. انسانوں کا ایسا معاشرہ, انسانی تہذیب کی ضرورت نہیں تھی, انسانوں کا ایسا معاشرہ مشینوں کی ضرورت تھی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیٹ واز فار اے بریف پیریڈ. اب وہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا, ہم نے ایک چیز ایجاد کی جس کو ہم کہتے ہیں اسکول. اور پھر اس پیریڈ میں جو کہ ویسٹ کے اندر 400 سال سے شروع ہوا ہے اور آپ کے یہاں 150-200 سال سے شروع ہوا ہے, 150 سال سے شروع ہوا ہے, 200 سال سے شروع ہوا ہے. تو آپ کا جو پرانے سے پرانا اسکول ہے وہ 150 سال پرانا, یہ اس سے زیادہ پرانا اسکول نہیں ہے آپ کے. اور ویسٹ کے یہاں جو پرانا اسکول ہے وہ ان کے لحاظ سے وہ اپنے, چونکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا تھا, یعنی انسانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کر دی تھی جو زیادہ سوال نہ کریں, چپ چاپ وہ کریں جو کہا جا رہا ہے ان سے, یہ کرو بھائی. اور یہ کھیپ بہت کامیابی سے جس فیکٹری میں تیار ہوتی تھی اس فیکٹری کا نام یہ تھا. یہ فیکٹری کے ڈیزائن پر ہی پیدا کی گئی. اس میں فیکٹری والی گھنٹی تھی, اس میں فیکٹری والے یونیفارم تھے, اس میں فیکٹری والے ڈسپلن تھے, اس میں فیکٹری والے رپورٹ کارڈز تھے, اس میں فیکٹری والے, اس میں جو پروڈکٹ نکلتی تھی, جیسے فیکٹری کے اندر پروڈکٹ نکلتی ہے, یہ ہمارا 1 نمبر مال ہے, یہ ہمارا 2 نمبر مال ہے, یہ ہمارا 3 نمبر مال ہے, یہ مال ریجیکٹڈ ہے. بالکل اسی طرح سے یہ فیکٹری کے عکس پر پیدا کی جانے والی, فیکٹریوں کی ضرورت کو پورا کرنے والی ایک فیکٹری پیدا ہوئی. تو انسانی تاریخ میں یہ سانحہ سب سے پہلے انڈسٹریل سوسائٹی میں آیا, اس کے بعد ہماری سوسائٹی میں آیا جو تھوڑی دیر کے بعد انڈسٹریلائز ہوئی, اور پھر یہ بات بیٹھ گئی. اور پھر اس کو سپورٹ دینے کے لیے ایکیڈیمیا نے آگے بڑھی. ایکیڈیمیا میں ایک پرابلم یہ ہوگا, کیپٹلزم کے رائز نے ایکیڈیمیا کو سیویئرلی افیکٹ کیا. کیپٹلزم کے رائز نے, دیکھیں
یونانیوں کے دور میں مارکیٹ یہ طے نہیں کرتی تھی کہ کون سی چیز خیر ہے اور کون سی چیز شر ہے. یونانیوں کے دور میں خیر کا تعین مارکیٹ فورسز نہیں کرتی تھی, کر بھی نہیں سکتی تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انڈسٹریل ایرا نے ایک اور چیز پیدا کی جو اس کے ساتھ جڑ گئی, جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم, سرمایہ کا ارتکاز, سرمایہ کی قوت سے پیدا ہونے والی ذہنیت, سرمایہ کے بلبوتے پر پیدا ہونے والا نقطہ نگاہ, سرمایہ کی مابعد الطبیعات, میٹافزکس آف منی. ٹھیک ہے, یہ ہے کیپٹلزم. تو جب کیپٹلزم پیدا ہوا تو دیکھیں ایک ہوتی ہے ایکیڈیمیا. ایکیڈیمیا کسے کہتے ہیں؟ ایکیڈیمیا سمجھ لیجئے کہ اسکالرز, آئیڈیاز کی نرسری ہوتی ہے جہاں اسکالرز بیٹھ کے اپنی بہت سے اللہ میں بیٹھ کر اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور چیزیں ایک ایوالو ہوتی ہیں, آئیڈیاز, فلاسفہ, اسکالرز. ٹھیک ہے, تو یونانیوں کے دور میں اچھا یہ ایکیڈیمیا گڈ اور بیڈ کے بارے میں سینسٹیو ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر ایک رسپانس جنریٹ کرتی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ سوسائٹی کے آئیڈیلز کیا ہیں, وہ آئیڈیلز انٹروڈیوس کرتی ہے, وہ خیر کو اسٹیٹ کرتی ہے, ڈسکرائب کرتی ہے. تو جب مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا اور مسلمان علمی طور پر یہ کام کر رہے تھے, تو آپ کے بھی کسی آدمی نے احیاء العلوم اور آپ کے بھی کسی آدمی نے سمجھیے کہ ایسی باتیں کی تھی جس میں اس نے مطلب آپ کے بھی اسکالرز نے یہ باتیں بیان کی تھی. وہ آپ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ ہوتا ہے, علم اسے کہتے ہیں, کامیابی اسے کہتے ہیں, خیر اسے کہتے ہیں. لیکن انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ خیر, کامیابی, اچھائی, مورالیٹی کیا ہوتی ہے, اخلاق کیا ہوتا ہے, اچھا انسان کون ہوتا ہے, اچھی زندگی کسے کہتے ہیں, یہ بات بتانے کی جرت علماء کو, اسکالرز کو, اہل علم کو, اہل دانش کو ہوتی تھی. لیکن اس کے اوپر انڈسٹری کا یا مارکیٹ کا, ٹھیک ہے, اس کا پریشر نہیں ہوتا تھا. یعنی مارکیٹ ڈٹرمن نہیں کرتی تھی خیر کیا ہے. کیپٹلزم کے اندر یہ ہوا کہ مارکیٹ کی فورسز ڈٹرمن کرتی تھی کہ کامیابی کسے کہتے ہیں, خیر کسے کہتے ہیں, اچھا معاشرہ, اچھا گھر, اچھا انسان کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں پرابلم یہ پیدا ہوا کہ جو ہمارا ایکیڈیمک پروسیس تھا وہ ہیویلی انفلوئنس ہوا. مطلب اس وقت جو دنیا میں اس وقت جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے ٹرینڈز ہیں اس میں کارپوریٹ پرسپیکٹو سب سے میجر انفلوئنشل فیکٹر ہے انسٹیٹیوشنز کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کو بنانے کے لیے. مطلب مارکیٹ کا انسان مطلوب پیدا کرنا نصاب نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے. یعنی سوسائٹی کے لیے ایک مفید انسان پیدا کرنا کریکولم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے. دو بالکل الگ پیراڈائمز ہیں. تو اس تناظر میں سائیکالوجی نے بھی اپنے آپ کو, جو ڈسپلن تھا سائیکالوجی کا, اس نے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کی کہ ہم ایک ایسا انسان پیدا کریں جو اسکول میں فٹ ہو. تو آپ کو پتا ہے یعنی 60s تک, 1960s سے 1980s تک کا جو پیریڈ ہے اس میں حالت یہ تھی کہ وہ بچہ جو اسکول کے نارمز کو ایکسپٹ نہ کر سکے اور اسکول کے قواعد و ضوابط میں اپنے آپ کو آسانی سے نہ ڈھال سکے, اس بچے کے بارے میں ہم یعنی معاشرہ ان بچوں کو صرف یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ کمزور ہیں, بلکہ معاشرہ ان کے بارے میں ایک حقارت کے جذبات پیدا کر لیتا تھا. معاشرہ ان سے ایک بہت ہی ویسا تعلق بناتا تھا جیسے یہ کوئی گناہگار لوگ ہیں جنہوں نے اسکول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا. بہت ایک تکلیف دہ صورتحال تھی. اس پیریڈ میں
जितने डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज इजाद हुए हैं, इतनी लर्निंग डिसेबिलिटीज बाद में इजाद हुई, बड़ी बड़ी फॉर्म्स इजाद हुई, और वो ये थी कि भाई ये बच्चा नहीं चल पा रहा। तो ये वो इरा है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें जॉन हॉल्ट ने इस पूरे प्रॉब्लम को चैलेंज किया। जॉन हॉल्ट एक ऐसा आदमी था जिसने वेस्ट के अंदर, वेस्ट के उन चंद लोगों में है जिन्होंने वेस्ट के वर्ल्ड व्यू को पूरी कुव्वत के साथ रिजेक्ट किया है, और उसने इसका एनालिसिस किया है। किसी भी सिस्टम की एक एक्सटर्नल क्रिटिक होती है, एक इंटरनल क्रिटिक होती है। इंटरनल क्रिटिक वो लोग करते हैं जो उस सिस्टम को डेवलप करते हैं, उस सिस्टम जहां जिस माशरे में वो पैदा होती है, वो लोग बढ़कर उस सिस्टम के बारे में उसके असम्पशंस और नोशंस को रिजेक्ट करते हैं, वो इंटरनल क्रिटिक कहलाती है। तो जॉन हॉल्ट उन लोगों में से था। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूं कि क्या इसके कुछ एक फील देने के लिए कि जॉन हॉल्ट का नुक्ता नजर क्या था, कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूं। इट्स नॉट दैट आई फील दैट स्कूल इज अ गुड आइडिया गॉन रॉन्ग, बट अ रॉन्ग आइडिया फ्रॉम द वर्ड गो। It's a nutty notion that we can have a place where nothing but learning happens, cut off from the rest of life. ये कुछ इस किस्म की बातें करने वाला पहला आदमी है। मतलब इससे पहले दुनिया एक अंदाज में चल रही थी, और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसानी तारीख में एक पीरियड में स्कूल पैदा हुए और उसके बाद स्कूलिंग के नोशन को चैलेंज किया। पहला आदमी जिसने स्कूलिंग के नोशन को चैलेंज किया है और कहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है कि इंसान अपनी जिंदगी के मकसद से नावाकिफ रहता है और तालीम याफ्ता कहलाता है। इस बात को पहली दफा जिस आदमी ने क्वेश्चन किया इंसानी तारीख में स्कूल बनने के बाद, जॉन हॉल्ट का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। वो ये कहता है कि मैं उस आदमी को कैसे तालीम याफ्ता मानूं जिसे अपने वजूद की हकीकत नहीं पता, जिसे ये नहीं पता मैं कौन हूं, मेरा मकसद हयात क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है। सेंस आप मुझे बताइए, जो बंदा ज्यादा तालीम याफ्ता है क्या उसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह पता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? जो 16 जमातें 18 जमातें पीएचडी कर लिया किसी ने, उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैं कौन हूं। उसे अपनी जिंदगी का विजन बहुत अच्छी तरह मिल गया है, लाइफ का कोई विजन रखता है, कोई मीनिंगफुल लाइफ उसकी मतलब इनेबल होती है। आपको ये पता लगता है कि जो आदमी ज्यादा पढ़ लेता है वो ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो जाता है, वो चाइना का मोबाइल खरीदना नहीं चाहता, वो अच्छा सैमसंग का खरीदना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको ओवर टाइम लगाना पड़े। वो ब्रांड कॉन्शियस होता है, वो आला पाए का कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जिसे हम उर्दू में कहते हैं सारिफ। तो भाई यही तो करना था स्कूल में, इसीलिए तो बनाया गया था कि कैपिटलिज्म यही तो चाहता था कि इंसानों की एक ऐसी खेप पैदा हो जो खर्च करने के शौक में, खर्च करने की धुन में बिल्कुल मस्त हो, ज्यादा कमाने और ज्यादा खर्च करने के नशे से सरशार हो और बस अपनी जिंदगी को। तो ये जो सेंस ऑफ पर्पस है वो उसका नहीं था। तो ये वो आदमी है जिसने क्वेश्चन किया, और उसके बाद 1971 में पहली दफा एक बहुत बड़ी मूवमेंट इस पूरी सोच से लॉन्च हुई है जिसका नाम है ग्रोइंग विदाउट स्कूलिंग, जिसके अंदर अमेरिका के कई मिलियन बच्चे, उन्होंने स्कूलों से अपने बच्चों को निकलवा लिया। तो दैट वाज फर्स्ट, कह लीजिए कि स्कूलिंग और ये जो पूरी प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर पहला एकेडमिक और प्रैक्टिकल किस्म का रिस्पॉन्स था। और इसने जो लफ्ज दिया था वो होम स्कूलिंग नहीं दी थी, ये तो बाद में स्कूल, असल में बात यह कि बुत तोड़ने के बाद भी बुत की मोहब्बत क्योंकि दिल से नहीं निकली थी, इसलिए होम स्कूलिंग का लफ्ज ज्यादा अच्छा लगा। नहीं तो इसने तो वर्ड दिया था अनस्कूलिंग, जो इसकी इस्तेलाह, जिसने कहा ये अनस्कूलिंग। तो मैं इसकी कुछ और चीज आगे शेयर करता हूं। मिसाल के तौर पर 1923 में ये पैदा हुआ, इसने ट्रैवल किया है मुख्तलिफ। ये प्रेजेंटेशन मेरे ब्लॉग पर इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। इसने पढ़ाया है, काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाया है, और आपको इसका प्रोफाइल अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर इसने इसको बुलाया गया है, मुख्तलिफ इसने काम किया। ये इसकी एक टाइमलाइन आपके सामने आ रही है। और 1985 में इसका इंतकाल हुआ है, यानी 1923 से 1985 तकरीबन इसकी उम्र कोई 62 इयर्स बनती।
اور کینسر سے اس کا انتقال ہوا. اس نے جو کیپٹلزم نے جتنے انسٹیٹیوشنز پروپوز کیے ان سب کو ریجیکٹ کیا ہے عملی طور پر. یعنی اس کی جو شکل ہے, اور آج بہت سارے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں, مثال کے طور پر نوم چومسکی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ نوم چومسکی. نوم چومسکی کے اوپر بہت بڑا انفلوئنس ہے جان ہالٹ کا. میں نوم چومسکی اور جان ہالٹ کے درمیان لکھے گئے میں نے وہ لیٹرز پڑھے ہیں جس میں جان ہالٹ نوم چومسکی کو یہ بتا رہا ہے کہ نوم چومسکی اپنے, یعنی اس زمانے میں نوم چومسکی ینگ تھے اور وہ ان سے ڈسکس کرتے رہتے تھے, تو وہ باقاعدہ ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ, یعنی مثال کے طور پر نوم چومسکی نے ان سے یہ کہا کہ کسی پوائنٹ پر کہ آپ کے آئیڈیاز کو میڈیا پر آ کے شیئر ہونا چاہیے, تو اس نے یہ کہا کہ میڈیا جو ہے وہ, یعنی اس نے میڈیا کے اوپر جو اس کی کرٹیک ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اس نے کہا کہ یہ جو کام ہے یہ میڈیا کے تھرو ہوگا نہیں, یہ اس نے بہت, آپ حیران ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نوم چومسکی کی کتاب اگر آپ نے دیکھی ہو, میڈیا کنٹرول. نوم چومسکی کا کام کیا ہے؟ نوم چومسکی کے بہت سارے ایونیوز ہیں. نوم چومسکی لنگوسٹکس پہ کام کر رہا ہے, نوم چومسکی سوشل لنگوسٹکس پہ کام کر رہا ہے, نوم چومسکی جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکالوجی پہ کام کر رہا ہے, نوم چومسکی جو ہے وہ بہت بڑا کریٹک ہے ماس میڈیا کا, بہت بڑا کریٹک. مطلب یہ جتنے میڈیا ہے, آپ سوچ آج کے دور کا ایک بہت بڑا آدمی ہے, اور وہ میڈیا کی جتنی جیسی کریٹک نوم چومسکی نے کی ہے وہ آپ آج کے, مطلب ہم لوگوں نے جو کریٹک کی ہے وہ بہت کچھ بھی نہیں ہے. اس نے بتایا کہ اس پورے ایپریٹس سے خیر پروڈیوس ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نہیں بتا رہے, وہ بتا رہا ہے. اور اس کی کانورسیشن کیسی ہے وہ آپ, تو اسی طرح بہت سارے اور لوگ, یعنی آئیون نیلچ اگر آپ نام سنا ہو کسی نے, ڈی اسکولنگ سوسائٹی اس نے لکھی, یہ اسی کے کنٹمپرری ہیں, یا اے ایس نیل اسی کے کنٹمپرری ہیں. تو یہ ایک سوچ تھی جو اس زمانے میں پیدا ہوئی. ایک اور بات جو جان ہالٹ کا ایک اور پوائنٹ, my concern is not to improve education but to do away with it, to end the ugly and anti-human business of people shaping and to allow and help people to shape themselves. تو کچھ اس قسم کے خیالات اس نے پہلی دفعہ اٹھائے یا اس نے کوشچنز ریز کیے. اس نے جان ہالٹ کی کل 11 کتابیں, جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن کی دنیا میں 2 کتابیں جو سب سے زیادہ مطلب چھپی, اور وہ اس کا اسی آدمی کو اس کا سہرا جاتا ہے, یہ اتنا غیر معمولی مطلب اس کا کنٹریبیوشن ہے. پہلی کتاب اس کی 1964 میں شائع ہوئی, ہاؤ چلڈرن فیل, اور ہم بہت ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے. اور اس میں وہ یہ بات اٹھاتا ہے کہ لرننگ کیا ہوتی ہے, فیل کیوں ہوتے ہیں. میں ایک جملہ آپ شیئر کرتا ہوں ہاؤ چلڈرن فیل کی, یعنی تھوڑا سا فیل دینے کے لیے. ایک پوائنٹ پہ یہ کانورسیشن کر رہا ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ, اور یہ کوشچن کرتا ہے کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اس دنیا کے ہر بچے کو بولنا کیسے آ گیا؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس لیے کیونکہ کسی نے یہ عمل بچوں کو سکھایا نہیں ہے. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اگر یہ کام بھی ٹیچرز کے ہتھے لگ جاتا تو آدھی دنیا گونگی ہوتی اور ایک مائنورٹی ہی ڈھنگ سے بولنے کے قابل ہوتی. تو دنیا کا ہر آدمی بولتا ہے اور صحیح بولتا ہے اور خوب بولتا ہے, اس لیے کہ یہ اس نے خود سے لرن کیا ہے. تو اس قسم کی باتیں, وہ یہ کہتا ہے کہ فیلئر جو ہے, جیسے ہی آپ کوئی چیز, وہ ایک اور بات اٹھاتا ہے کہ بچے اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ آپ انہیں ان کا ایگزام لیتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ ایگزام نہ لیں, آپ ٹیسٹ نہ لیں. بہت ہی ریڈیکل قسم کے اس کے آئیڈیاز تھے, جس نے ایجوکیشن کے جو پورا ایک چل رہا تھا معاملہ, اس کو ایک ریڈیکلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیا. ہارورڈ یونیورسٹی میں, حالانکہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی اس نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن ایک پیریڈ ایسا آیا کہ اس کی کتابیں یونیورسٹیز میں نہیں رکھی جاتی ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں, اتنی اوپننس ویسٹ کی یونیورسٹیز میں نہیں تھی کہ آپ حیران ہوں گے. تو تقریباً 8 سے 10 سال تک اس کی کتابیں دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں نہیں رکھی جاتی, اس لیے کہ ان کو پریشانی تھی کہ اس کے آئیڈیاز ایسے ہیں کہ یہ تو ہمارا پورا سسٹم بدل دے گا. تو بعد میں پھر یہ آنا شروع ہوئی. مطلب یہ
اتنا خطرناک آدمی تھا اپنے ٹائم. ہاؤ چلڈرن لرن 1967 میں 2-3 سال کے بعد شائع ہوئی. اس کے بعد اچھا جب اس نے ہاؤ چلڈرن فیل لکھی تو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ہاؤ چلڈرن لرن لکھی تو اس نے یعنی اس ٹائم تک یہ اتنا وقت لگا چکا تھا, اور اس سے پہلے سے یہ چونکہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کافی پیچھے سے کام کر رہا تھا, تو اس نے اپنا پوری جرنی بتائی. اس نے کہا کہ بھائی میں اسکول ریفارم کی ایفرٹ کو اپنی زندگی کا بڑا حصہ دینے کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی نہیں ہو سکتا, آپ باہر آ جائیں, اس سب انسبسکرائب کرنا پڑے گا آپ کو اس سسٹم سے انسبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنی زندگی کا ایک ورتھ وائل مشن اور ایک ورتھ وائل کاز اور اپنی پوٹینشیلز کو ڈیولپ کرنے کی قابل ہو جائے. اس لیول پر اس نے پوری کھل کے بات کی ہے. اس نے اب یہ جو کتاب ہے انڈر اچیونگ اسکول, یہ بہت خوبصورت کتاب, اس میں مختلف مضامین. واٹ ڈو آئی ڈو منڈے, یہ کتاب بڑی ہی دلچسپ پیرنٹس ٹیچرز دونوں کے لیے ہے. اس میں بہت پریکٹیکل قسم کے آئیڈیاز ہیں کہ بھائی آپ کیا کریں. آپ کو کسی بچے کی لرننگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے. اور اس نے بڑی ہی دلچسپ قسم کی, مطلب اس زمانے میں اس نے لینگویج کے لیے, یعنی جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے میں کیسٹس یوز ہوتے تھے, تو اس نے بتایا کہ کیسٹس اور آڈیو ریکارڈنگس کے ذریعے بچوں کی جو لینگویج ڈیولپمنٹ ہے انہیں کس طرح سے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی, یا کس طرح سے بچے جو ہیں وہ یعنی ریڈی ٹو ڈو ایکٹیویٹیز گھر پہ یا کسی بھی ماحول میں ہو کیا سکتی. تو بہت ہی پریکٹیکل قسم کے آئیڈیاز. تو جو اس نے 11 کتابیں اس کی ہیں, اس میں سے 9 کتابیں اس کی زندگی میں شائع ہو گئی. یہاں تک آپ یہ کتنی بنتی ہیں, 1 2 3 4 5 6 8 کتابیں. یعنی فریڈم اینڈ بیونڈ ایک اور کتاب ہے جس کا تھوڑا سا جان ہالٹ نے اس زمانے کی جو پولیٹیکل یعنی ایک نوشن ہے اس کو بھی اس نے کویسچن کر دیا. یعنی اصل میں جان ہالٹ صرف ایجوکیشن کے اوپر کریٹک نہیں ہے, وہ پورا جو ورلڈ ویو ہے اس کے اوپر وہ اپنا نقطہ نظر دے رہا ہے. اسکیپ فرام چائلڈہڈ 1974, پھر ایک انسٹیڈ آف ایجوکیشن, ایک بہت ہی ریڈیکل بک ہے انسٹیڈ آف ایجوکیشن جو اس کی شائع ہوئی. پھر ایک کتاب اس کی اپنی پرسنل جرنی ہے نیور ٹو لیٹ. اس نے بہت ایک ٹائم پر اس نے وہ جو سیلو ہوتا ہے جو ایک میوزیکل کہہ لیجیے انسٹرومنٹ بجانے کا, یہ اس نے سیکھا تھا, اور اس نے کہا کہ میں اپنی اس عمر کے اس حصے میں نے خود سے سیلف لرننگ کے ذریعے اس کو بجانا سیکھا ہے. اور اس کی ایک اس نے بتایا کہ لرننگ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. آپ یہ نہ پریشان ہوں کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور لرن نہیں ہو سکتا, آپ خود لرن کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کے اندر یہ قابلیت رکھی ہے, اور اس کی ایک پرسنل جرنی ہے. یہ کتاب اس کے انتقال کے بعد شائع ہوئی, ٹیچ یور اون. ٹیچ یور اون ہوم اسکولرز کے لیے ایک بہت ہی پریکٹیکل قسم کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. مطلب ہوم اسکولرز کہہ لیں یا یعنی وہ لوگ جو اسکولنگ سے ہٹ کر جان ہالٹ کا جو پورا ویو تھا اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, ان کے لیے اس نے بہت ہی پریکٹیکل قسم کی ایڈوائس دی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کتاب جو اس کے انتقال کے بعد شائع ہوئی, ایکچولی ٹیچ یور اون اور بعد میں شائع ہوئی تھی, لرننگ آل دا ٹائم پہلے شائع ہوئی تھی. لرننگ آل دا ٹائم بھی جب یہ اس پہ کام کر رہا تھا اس وقت اس کا انتقال ہوا. اس کا انتقال 82 میں ہوا, لیکن کتاب شاید 85 میں ہوا, اور کتاب 85 میں ہی یعنی اس کے انتقال کے بعد ہی شائع ہوئی. 81 میں اس نے لکھ لی تھی لیکن شائع نہیں ہوئی تھی. تو لرننگ آل دا ٹائم بھی ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے. لرننگ آل دا ٹائم ERDC کا جو ایک 6 months کا کورس ہوتا ہے پیرنٹس اینڈ ٹیچرز سرٹیفکیٹ کورس, اس کے اندر ایسینشل ریڈنگز میں شامل ہے. یعنی ہمارا ہر وہ پرسن جو 6 مہینے کا کورس کرتا ہے اس کو لرننگ آل دا ٹائم پڑھنی ہوتی ہے. لرننگ آل دا ٹائم کے 6 چیپٹرز ہیں, اور اس کا پورا یعنی اس پہ وہ کام کرتا ہے. ویسے بائی دا وے 6 مہینے میں سے 3 کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, ان میں سے پہلی کتاب لرننگ آل دا ٹائم. 2 کتابیں وہ ہماری لائبریری سے اپنی مرضی پہ پڑھتا ہے, مطلب اپنی چوائس سے پڑھتا ہے. یہ اس کی آخری کتاب ہے. ایکچولی یہ اس کے خطوط کا مجموعہ ہے. یہ جان ہالٹ کی ایک کلیگ تھی سوسینا شیفر, ان کے انتقال کے بعد اس نے وہ تمام خط شائع کی, مطلب بہت سارے انبار میں سے چیزیں نکال کے آرگنائز کر کے شائع کی ہیں, جس سے اس کی زندگی اور اس کی سوچ کا پتہ لگتا ہے. میں جس نوم چومسکی اور یس نیل کے ساتھ جو اس کی خط و کتابت ہوئی ہے, یا بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ, وہ اسی کتاب میں موجود ہے. تو جان ہالٹ کی جو سیلف اویئرنیس تھی اس کا غیر معمولی مطلب معاملہ تھا. وہ
یہ وہ آدمی تھا جس نے اپنے انتقال سے بہت پہلے اپنے یعنی اپنی پرسنل ڈائری میں کہیں لکھ دیا تھا کہ میرا ایک خیال ہے، یعنی اپنے بارے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے ایک جگہ لکھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا انتقال اس بیماری میں ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اس عمر میں تقریباً اس سال انتقال کر جاؤں گا. اس کو کینسر ہوا. جب اس کو کینسر ہوا تو اس نے اپنا علاج خود کیا. مطلب وہ یعنی کیپٹلزم نے جتنے انسٹیٹیوشنز پروپوز کیے وہ ان سب کی نفی کرتا ہے. مطلب اس نے یہ جو ایلوپیتھی ہے اس کا بہت سخت کرٹیک تھا. بہت مطلب عجیب آدمی تھا. اس نے کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور اس نے اپنا علاج خود کیا. اور پھر اس کا ایک دوست تھا جو ڈاکٹر تھا، لیکن وہ بہت مختلف، مطلب وہ بھی کہہ لیجیے کہ اسی کی سوچ کا آدمی تھا. اس نے اس کے راضی کرنے پہ آخری دنوں میں اس نے سرجری کروائی کینسر کی. تو اس نے اپنی ڈائری میں کہیں لکھا کہ میں یہ سرجری کے لیے جا رہا ہوں اپنے دوست کے کہنے پر، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب میں سرجری کراؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اتنے دن کے بعد مجھے دوبارہ یہ پرابلم ہو جائے گا، اور جب دوسری دفعہ یہ پرابلم ہوگا تو میں سروائیو نہیں کر سکوں گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے دن جیوں گا. اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا. ایگزیکٹلی اتنے ہی دن. یعنی عجیب آدمی. ایک دفعہ کیمبرج یونیورسٹی میں یہ پروگرام کر رہا تھا، تو ایز اے کی نوٹ اسپیکر اس کی ایک ٹاک تھی، اور اس کے بعد جرنلسٹ نے لوگوں نے پوچھا اس سے کوشچن میں کہ بھائی کوئی تو کریکولم ایسا ہوگا نا جو دنیا کے ہر بچے کو، کچھ تو ایسا ہوگا جو دنیا کے ہر بچے کو سیکھنا چاہیے، تو وہ کیا ہوگا ذرا بتائیے. تو اس نے کہا کہ ہاں ایسی 3 چیزیں ہیں جو ہر بچے کو سیکھ لینی چاہیے. اب لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوئے کہ اتنا ناقد ہے، یہ بتا رہا ہے کریکولم کیا ہوگا. تو وہ لوگوں نے پوچھا کہ اچھا بتائیں کیا ہے وہی تو کریکولم ہوتا ہے جو سب کو سیکھنا چاہیے. تو اس نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں ہر بچے کو سیکھنی چاہیے. تو اور یہ ایجوکیشن کی ذمہ داری بن سکتی ہے. اب لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوئے کہ چلو کچھ تو اس طرف آیا، یہ کچھ تو مطلب. اس نے کہا کہ ٹو بی ایبل ٹو سے آئی ایم سوری. 3 چیزیں. ٹو بی ایبل ٹو سے 3 تھنگس. پہلی ہے، یعنی یہ ذمہ داری ایجوکیشن کی بنتی ہے کہ ہر انسان جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے وہ 3 جملے کہنے کے قابل ہو. پہلا جملہ آئی ایم سوری. دوسرا جملہ آئی ڈونٹ نو. تیسرا جملہ آئی مے بی رانگ. دس از دا ریسپانسبلٹی آف our education to develop this courage and ability in every educated person to be able to say three phrases. I am sorry, I don't know, I may be wrong. تو ایکالوجی اور انوائرمنٹ کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا وہ غیر معمولی تھا. اس کے گھر میں جو اس کا کچن تھا، آپ حیران ہوں گے اس کا جو گھر تھا وہ بڑا عجیب سا تھا. یعنی اس کے گھر میں جتنا پانی مطلب کنزیوم ہوتا تھا واش روم میں اور کچن میں، ساری گارڈننگ اس کے گھر میں. ایک ویجیٹیبل گارڈن تھا، مطلب کچن گارڈننگ تھی. جو فارمنگ ہوتی تھی وہ اسی پانی کو ریسائیکل کر کے ہوتی تھی. اس کا کہنا یہ تھا کہ دنیا کو ہم، یعنی اس کو اس بات کا احساس تھا کہ میرا گھر دنیا میں کچرے کے اضافے کی وجہ نہ بنے. تو بہت ہی عجیب، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک آدمی جس کے گھر کا جو ڈرین جو پانی ہے وہ اسی کے گھر کے اس میں یوٹیلائز ہوتا ہے. تو بہت زیادہ اس کا کنٹریبیوشن ہے، بہت زیادہ اس کا کام ہے. اور میں کچھ اور دیکھتا ہوں اس میں ایک آدھ چیز آپ کو. دیکھیے یہ وہ پہلی کتاب ہے جو جان ہالٹ نے لکھی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. There is no difference between living and learning. It is impossible and misleading and harmful to think of them as being separate. Learning اور life یہ دونوں ساتھ ہوتی ہیں. زندگی سے ڈسکنیکٹ کر کے جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ زندگی کے قابل نہیں بناتی، زندگی کے لیے تیار نہیں کرتی، وہ ایک مصنوعی ماحول کے لیے تیار کرتی ہے. زندگی کے لیے تیار کرنے والی تعلیم زندگی سے جڑ کر اور زندگی کے ساتھ چلتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریئل لائف چیلنجز. ٹھیک ہے. تو ابھی یعنی اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. یعنی جان ہالٹ سے کسی نے پوچھا کہ
میں کسی نے خط لکھا کہ میں تو اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوں تو میں اپنے بچے کے ساتھ کیسے اس کی ایجوکیشن کر سکتی ہوں. تو جان ہالٹ نے اس کو بتایا, اس نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ جو کانورسیشن ہے, آپ اپنے بچے کے ساتھ جو باتیں کر رہی ہیں اور آپ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ جان رہا ہے اور آپ سے تعلق جو اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے اور آپ کی خدمت میں جو یہ رہ رہا ہے اور آپ کے بتائے ہوئے کام جو یہ کر رہا ہے, آپ کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے, اسی کو تو ایجوکیشن کہتے ہیں. ایجوکیشن وہ تھوڑی ہوتی ہے جس میں آپ سے دور رہ کر ایک کام کرتا رہے اور آپ سے, یعنی اس وقت ہم ایک اسکولنگ کے ایک ایسے ماڈل میں پھنسے ہوئے ہیں جو رشتہ داروں سے, فیملی سے, امی ابا, آپ پوچھیں وہ بچے جن کے اسٹریٹ ایز آئے ہیں, آپ ان سے 3 باتیں پوچھیں. آپ ان سے پوچھیں کہ سوتے کتنا, خالہ, خالو, ماموں, نانا, دادی, دادا, چچا, تایا, ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی خدمت کرنے کا کتنا موقع تمہیں ملا ہے, یا گھر کے کام کرنے کا کتنا موقع ملا ہے, امی ابا جو کام کرتے ہیں. ایک سوال یہ کیجئے. دوسرا سوال یہ پوچھئے سوتے کتنا, سونے جاگنے کے روٹین بتاؤ. اور تیسرا سوال یہ پوچھئے تمہارا پیٹ کیسا ہے, پیٹ کیسا ہے, اسٹمک تمہارا صحیح ہے یا اپ سیٹ ہے. اور اگر آپ کو وہ بچہ جس کے اسٹریٹ ایز آئے ہیں وہ یہ تینوں باتیں بتا دے, بڑی بہت نایاب ہوگا, وہ ڈھونڈنے سے ملے گا. مجھے تو نہیں ملا, میں نے تو بہت لوگوں سے پوچھا. یہ میں 3 سوال کرتا ہوں, مجھے پتا لگتا ہے تینوں مسئلے ہیں, کوئی بھی ایک بھی صحیح نہیں. آپ حیران ہوں گے, اسٹریس کا لفظ 20 سال پہلے جو اسٹریس جسے ہم کہتے ہیں, جو ایک فارم آف النس کے طور پر, میں اسٹریس ایز اے فارم آف النس, ایک ہے نا یہ اسٹریس, ڈپریشن بہت اسٹریس ہے, ایک حد سے زیادہ اسٹریس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اسٹریسڈ ہے, ٹھیک ہے. آج سے 20 سال پہلے 50 سال 40 45 50 پلس کے لوگوں کو اسٹریس ہوتا تھا. پھر ہم نے بہت ترقی کر لی, اس کے نتیجے میں 30 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یہ تجربہ ہونے لگا. پھر ہم نے مزید ترقی کر لی تو ہمارے 20 سال کے بڑے لوگوں, اور پھر اب اس وقت ہم ترقی کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے 6 سال کے بچے کو اسٹریس ہوتا ہے. 6 سال کے بچے اسٹریس کے سمٹمز ہیں. انٹرنیشنل ایسوسیشن آف سائیکالوجی اسٹریس کے سمٹمز 6 سال چھوڑیے 4 سال کے بچے کو ہم اسٹریس دے رہے ہیں. اور اسٹریس کسی بچے کی ذہنی صحت اور ذہنی کارکردگی اور اس کے اپنے وجود کے جو پوٹینشلز ہیں ان کو نرچر کرنے میں کتنا بڑا پرابلم ہے, اس کا ہم اندازہ نہیں کر رہے. تو پہلے کیا, تو ہم نے یہ مصیبت ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے. تو اس کے اوپر اس آدمی کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے. اس آدمی نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی یہ مطلب ہمیں خود سے شاید یہ بات اتنی اچھی طرح سمجھ میں نہ آتی دنیا کو جس طرح اس آدمی نے جس طرح کھول کے بتائی ہے. اس کے بعد پھر یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا, پھر لوگ بہت سارے اس میں آئے. یہ ایک اور کتاب ہے ہاؤ چلڈرن لرن. ایک اور جملہ آپ دیکھیے, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینی ٹیچر ہیز ٹو لرن not to be learned in any school of education I ever heard of. Any teacher school of education سے مراد ٹیچر ٹریننگ کالج, ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹیچر کو سب سے اہم بات جو سیکھنی چاہیے, جو کہ وہ کسی ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں نہیں سیکھ رہا, بی ایڈ ایم ایڈ میں نہیں سیکھ رہا, وہ بات کیا ہے, can be expressed in 7 words. اور وہ 7 لفظ کیا ہیں, learning is not the product of teaching, learning is the product of the activity of learners. یہ اس زمانے میں اس نے بات کی ہے جب یہ سوچ بالکل نہیں پائی جاتی. انڈر اچیونگ اسکول, اس کی یہ ایک اور کتاب, ایک اور جملہ دیکھتے ہیں, no use to shout at them to pay attention. If the situations, the materials, the problems before the child do not interest him, the attention will slip off to what does interest him, and no amount of exhortation of threats will bring it back. دھمکیاں اور یعنی جس چیز میں بچے کی دلچسپی نہیں ہے, بہلا پھسلا کے اور ڈرا دھمکا کے اس چیز میں بچے کی دلچسپی نہ پیدا کیجیے. رک جائیے, انتظار کیجیے, اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہیے, اس سے اچھا تعلق بنا لیجیے, اور ایک دن اس کی دلچسپی اس میں پیدا ہو جائے گی. اس سے پہلے جو نوشن ایگزسٹ کر رہا تھا وہ ایکسٹرنسک موٹیویشن اور انسٹرنسک موٹیویشن کا نوشن تھا, انسینٹیوز کی تھیوری تھی.
آپ کو پتا ہے انسینٹیوز کی تھیوری کا شان نزول کیا ہے؟ انڈسٹری. ہم نے جب انسانوں کی ایسی کھیپ پیدا کر لی جو انڈسٹری میں چوں چرا کیے بغیر خاموشی سے جیسا کہا جائے ویسا کرو اور دل لگا کے کرو. اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو بات مانتے ہیں اور دل لگا کے وہ کام کرتے ہیں. شاباش. اور جب ایک بچہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی گڈ کہے. گڈ, شاباش, کیپ اٹ اپ, کیپ اٹ اپ. تو کچھ بچوں کو ملتا ہے کیپ اٹ اپ اور کچھ بچوں کو ملتا ہے کین ڈو بیٹر. تو انسینٹیو تھیوری جو ہے وہ کیپ اٹ اپ اور کین ڈو بیٹر والا پورا فریم ورک ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک والا فریم ورک ہے. تو وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. جو بھی بچے کا شوق ہے اس کا کوئی بھی شوق اس کو کمال پر لے جائے گا, اس کا کوئی بھی شوق انسانی تہذیب کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اس کو اپنا شوق پرسو کرنے دو, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے لے کر انڈسٹریل ایرا کے پیدا ہونے تک انسانی تہذیب ایسی ہی رہی کہ اس نے اپنے شوق کو, نوجوانوں نے, اپنے بچوں نے اپنے شوق کو پرسو کیا اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا. سب کو ایک جیسا بنا دینے والے, دیکھیں ہر انسان الگ پیدا ہوا ہے, ان سب انسانوں کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو, اس کا احساس کو ختم کرنے والی اور ان سب کو ایک جیسا یعنی ایک. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ایجوکیشن تو نہیں ہے جو ہرڈ مینٹالٹی پیدا کرنے اور ہرڈ کو باہر مارکیٹ میں باہر نکالنے والے کا باعث بن رہی ہے. یس سر, ایک مسئلہ جو ہمیں فیس ہوتا ہے ایز ٹیچر کہ اگر 5 سال کا بچہ اے اور بی اور سی کی فارمیشن صحیح نہیں کر رہا, 1 2 3 کو ریکگنائز نہیں کر رہا, تو اس کو رشتے اچھے کیسے ملیں گے اور اس کی جاب کیسے اچھی ہوگی اور یہ دنیا میں سروائیو کیسے کرے گا. تو اس جو شدید ترین سچویشن ہے یہ پنش بائی ریوارڈز یا کیرٹ اینڈ اسٹک جو مسئلہ ہے, تو پھر آپ انسینٹیو دیجیے نا, اس کو سکھائیے کہ وہ کیسے سیکھے گا. بالکل, یہ اس کے اوپر چونکہ اس آدمی نے یہ بات شروع کی اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس بات پہ بات کی کہ ہمیں ایک ایسا انسان, یعنی ہمیں اصل میں ایک فیصلہ کرنا ہے, وہ یہ کہ ایک ایسا انسان پیدا کرنا ہے جو اپنے آپ سے واقف ہو, زندگی میں, دنیا میں اپنا رول کچھ سمجھ سکے, اس کے اندر ایک سینس آف پرپس ہو, وہ اپنے ویژن اور اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہو. یا ایک ایسا انسان پروڈیوس کرنا ہے جو لالچ کے ذریعے اچھے کام, دیکھیں لالچ کے ذریعے اگر آپ نے اچھا کام کروا بھی لیا تو اچھا کام تو ہو جائے گا, انسان اچھا نہیں بنے گا. یعنی کوئی بھی اچھا کام کسی لالچ کے نتیجے میں اگر کیا جائے تو وہ اچھے نتائج پیدا نہیں کرے گا. ڈوئنگ اے گڈ تھنگ فار اے تھنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ ایٹ آل. یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بس تم کسی طرح سے یہ کام کر لو, بھلے تمہاری نیتوں پر, تمہاری آرزوؤں پر, تمہارے محسوسات پر, تمہارے قلب پر اس کا جو بھی اثر پڑے, بائی ہک اور بائی کروک میں نے اس کو یہ کام مکمل کرا دیا. تو ہم جبری او لیولز کا کیس بھی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اور جبری ہپس کا کیس بھی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. مطلب یہ جبری مدرسہ بھی دیکھتے ہیں, جبری اسکولنگ بھی دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں, اس میں کسی بچے پہ اعتماد کرنے کی قابلیت سے ہم محروم ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, دیکھیں اگر کسی انسان میں بچوں کی تربیت کرنے کی خواہش کا بہت غلبہ ہو جائے, کسی انسان میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی خواہش کا غلبہ ہو جائے بہت زیادہ, لیکن وہ بچوں پر اعتماد کرنے کی صلاحیت سے محروم رہے, تو یہ جو غلبہ ہے اس کو بھی میں ایک نفسانی خواہش ہی قرار دیتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ جی جی. کیرٹ اینڈ اسٹک والا پوائنٹ آپ نے ریز کیا نا, اس میں لاسٹ ورک شاپ میں ایک پوائنٹ میں یہاں سے ریفر کرنا چاہوں گا. تو یہ کہ سارا امپریسس جو ہے نا از اچیونگ اے گڈ بیہیویئر پہ ہے, اچیونگ اے گڈ کریکٹر پہ نہیں. کیونکہ جب اگر گڈ کریکٹر ہے نا تو بیہیویئر کبھی اچھا بھی ہوگا کبھی برا بھی ہوگا, بٹ دا فوکس شوڈ بی آن ڈیولپنگ اے ساؤنڈ کریکٹر.
لیکن اگر آپ اچھے بہیویئر کے پیچھے پڑ جائیں گے نا کہ ہر مرتبہ وہ ایک سرٹن بہیویئر ایگزیبٹ کرے تو اچھا ہی ہو تو شاید کریکٹر اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ اس اچھے بہیویئر کو کرنے کے لیے جو انسینٹیو دیے جائیں گے وہ کریکٹر پروڈیوس نہیں کر پائے. بہت سر سوال یہ ہے کہ جیسے اس پہ کچھ سیشن مطلب ایسی ڈسکشن ہو رہی تھی ہمارے جاننے والوں میں, یہ پوائنٹ میں نے پوٹ کیا تو اس کا ایک جواب یہ آیا کہ اللہ پاک نے بھی تو قرآن میں لالچ دیا ہے جنت کا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن انعامات کا ذکر کیا ہے اس پر یقین کرنا آپ کے عقیدے کا حصہ ہے, اور وہ سارے انعامات اس وقت جو جنت ہے وہ غیب میں ہے, دوزخ ہے وہ بھی, مطلب یہ آپ کی ایمانیات ہیں. آپ کو ایسا نہیں ہو رہا کہ نماز پڑھنے پر آپ کو اشرفی مل رہی ہو. مولانا روم نے ایک حکایت لکھی بہت خوبصورت, میں اس کا ذکر کرتا ہوں. مولانا روم نے ایک موقع پر ایک چھوٹی سی سٹوری ہے, انہوں نے لکھا کہ بھائی ایک بہت نیک آدمی تھا, کسی گاؤں میں رہتا تھا, اور بہت اس گاؤں کے یعنی اس گاؤں میں لوگوں نے کیا کیا کہ درخت کو اپنا خدا بنا لیا, اور اس گاؤں کے لوگ درخت کو اپنا خدا بنا کر درخت کو سجدہ کرنے لگے, درخت کے آگے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے لگے اور اس کی عبادت کرنے لگے. تو وہ جو نیک آدمی تھا اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا بھائی یہ تو بہت غلط کر رہے ہیں. پہلے اسے سمجھایا لوگوں کو بھائی ایسا نہیں کرو, پھر لوگوں نے نہیں مانا, تو پھر اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا ایسی کم تیسی, یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہیں, میں درخت کو ہی اڑا دوں گا. تو وہ کلہاڑی لے کے نکلا اور درخت کو کاٹنے کے لیے, تو راستے میں شیطان آ گیا, اور شیطان نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, میں تم خامخواہ درخت کاٹ رہے ہو. کہنے لگے نہیں میں تو, یہ بہت اسے غصہ تھا, اور شیطان نے کہا پہلے مجھ سے مقابلہ کرو. شیطان نے اس سے مقابلہ کیا, دونوں کی لڑائی ہوئی, اور اس آدمی نے ایک ہی وار میں شیطان کو زمین پہ گرا دیا, اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کو مارنے والا تھا. تو شیطان نے کہا اچھا ایک منٹ, میں تمہیں ایک ڈیل کر لو. اور وہ ڈیل یہ اس نے کی کہ بھائی تم روز آنا, درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا, فائدہ تمہیں فائدہ ایسا کرو کہ تم روز آنا, جو تم نماز پڑھتے ہو نا, تو تمہیں میں یہ کروں گا کہ ہر نماز کے بعد تمہیں 2 دینار دوں گا. مصلی جب تم اٹھاؤ گے تو اس کے نیچے تمہیں 2 دینار ملیں گے. تم درخت نہ کاٹو, تمہیں ایک فائدے کی بات بتا رہا ہوں, یہ فائدہ لے. تو اس آدمی کو فائدہ سمجھ آ گیا. لیکن یہ پوری بات سمجھیں کہ کیسے مال فتنہ نہیں ہوتا, حب میں مال فتنہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بغض مال بھی فتنہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھیں. تو وہ فائدہ اسے سمجھ میں آ گیا, تو روزانہ وہ نماز پڑھتا تھا, اس کو 2 دینار ملتے تھے. کئی دن تک ایسا چلتا رہا. ایک دن شیطان نے کیا کیا کہ دینار کا مسئلہ گول ہو گیا, دینار اسے نہیں ملے. اب وہ صبح اٹھا, اس نے نماز پڑھی, دیکھا نیچے دینار نہیں ہے, اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یہ آج میں یہ درخت کاٹ کے رہوں گا, اور دوبارہ کلاڑی لے کے نکلا. راستے میں پھر شیطان ملا, اور شیطان نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, اس نے کہا میں یہ درخت کاٹ دوں گا. اس نے کہا نہیں پہلے مجھ سے مقابلہ کرو. اب جو مقابلہ کیا تو ایک ہی وار میں شیطان نے بندے کو گرا دیا, اس آدمی کو, اور اب شیطان اس کو جو ہے نا مارنے والا تھا. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلے جب میں پچھلے مہینے کی بات ہے, میں نے تم سے مقابلہ کیا, میں نے آسانی سے تمہیں گرا دیا تھا, آج تم سے مقابلہ کیا, تم میرے اوپر حاوی آ گئے, یہ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا بھائی پہلے تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے, آج تم 2 دینار کے لیے درخت کاٹنے جا رہے ہو, تمہاری طاقت تو ختم ہو گئی. تو جنت کے لیے, جنت کی لالچ میں اصل میں جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خدا کے لیے آپ نیک کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ سائیکل کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ سائیکل کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں, بھائی خدا کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ میں 10,000 بچوں کو سائیکل کی محبت میں نمازیں پڑھوا لوں, لیکن میں حرکت کیا کر رہا ہوں, میں ان بچوں کی نیتوں کے ساتھ, ان بچوں کی آرزوؤں کے ساتھ, یعنی ایک نیک کام نیتوں کو آلودہ کر کے اگر آپ کروا رہے ہیں تو آپ نیکی نہیں کروا رہے ہیں, آپ نیتوں کو آلودہ, آپ نیتوں کی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں. سب سے بری اور مہلک آلودگی نیتوں کی آلودگی ہوتی ہے. تو اپنے وجود کی آلودگی اور اپنے وجود کے تعفن سے اپنے بچوں کو بچانے کی ذمہ داری ہمیں قبول کر لینی چاہیے. یہ ہے وہ بنیادی بات. یہ بات واضح ہو رہی. تو جب ہم اصل میں ہمیں اللہ نے بتایا نا کہ جنت ملے گی. اگر آپ کسی بچے سے کہیں اچھا تم نماز پڑھو, جنت جیسا محل, بلکہ میں ایسا کرتا ہوں جنت پیلس بنا کے, ڈیفنس فیز 5 میں تمہیں 1000 اسکوائر یارڈز کا جنت
پیلس بنا دوں گا, اس کا نام رکھوں گا جنت پیلس, اس میں کوئی نہر وہر بھی لگاؤں گا اور کچھ اس طرح کی جو چیزیں کر سکتا ہوں کروں گا. نمازیں پڑھنا میں تمہیں وہ دوں گا, سائیکل تو چھوٹی چیز ہے, میں جنت محل دوں گا تمہیں, اور وہ جنت محل کے لیے نماز پڑھے. تو جو آپ اسے جنت پیلس دے رہے ہیں نا اس کے لیے نماز پڑھے گا تو وہ بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ خدا کی بتائی ہوئی جنت کے لیے نماز پڑھے گا, اور خدا کی اصل میں خدا کے وعدوں پہ اس کو ایمان لایا, خدا پہ ایمان لانے کا مطلب ہے خدا کے وعدوں پر ایمان لانا, خدا کی کہہ لیجیے ایکسپیکٹیشنز کو اپنی زندگی کی ریالٹی بنا لینا. یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. دوسری بات, ہم جب بہت سے لوگوں سے جب میں یہ بات کہتا ہوں وہ کہتے ہیں خدا بھی تو حساب لے گا, خدا بھی تو جج کرے گا, خدا بھی تو ایگزام لے گا, خدا بھی تو پرچہ لے گا, خدا بھی تو سوال پوچھے گا. بھائی وہ خدا ہے, تم تھوڑی ہو خدا. خدا کوئی ہے, خدا جو ہمارے دل کے اندر کا حال جانتا ہے, خدا جس کو یہ پتا ہے میرے اوپر کیا ہے, میرے نیچے کیا ہے, میرے پیچھے کیا ہے, میرے سامنے کیا ہے, میں اندر سے کیسا ہوں, سامنے سے کیسا ہوں, میرے پرابلمز کیا ہیں. وہ میری نیتوں سے بھی واقف ہے, میرے دل کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے. جس طرح وہ مجھ سے واقف ہے اس طرح میری بیوی, میرے بچے, میرے ماں باپ مجھ سے واقف نہیں ہیں. وہ اپنے ڈیسیشن آف ججمنٹ کو ڈے آف ججمنٹ تک ہولڈ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. میں جو اس کے بارے میں کچھ بھی واقف نہیں ہوں, اس بات کو بنیاد بنا کر کے چونکہ خدا بچوں کو جج کرے گا اور ہمیں جج کرے گا, مجھے بھی حق ہے کہ میں اس کو جج کروں. ہم اس مینٹالٹی کا شکار ہوئے ہیں. اصل میں دیکھیے یہ جو انڈسٹری ہوتی ہے نا, جیسے آپ نے بات کی, اسے کیریکٹر سے غرض نہیں ہوتی, اسے بیہیویئر سے غرض ہوتی ہے. اور بیہیویئر ہے بات مانتے ہو, کام کرتے ہو. اچھے بچے وہ ہیں جو بات مانیں, اچھے بچے وہ نہیں ہیں جن کی نیتیں اچھی ہیں. اچھے بچے وہ ہیں جو بات مانتے ہیں, میرے لالچ میں آ جاتے ہیں, میرے خوف میں آ جاتے ہیں, میرے دیے ہوئے لالچ میں اور میرے دیے ہوئے جھانسے میں آسانی سے آ جانے والے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں. ایسی ہی پوری سوسائٹی کو بننا چاہیے. اس دنیا کا ہر بندہ ایسا ہی ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں, لالچ میں آ جانے والا, جھانسے میں آ کر کام کر کے دکھانے والا بچہ, اپنے ظاہر میں اچھا, اندر سے جیسا بھی ہو. ایسا پوری دنیا کو بنانے کا جو مشن ہے, اس مشن کو ہم کہہ رہے ہیں ایجوکیشن فار آل. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے یہ کون سا مشن ہے, یہ کیا ہے, ہم مطلب پہچانے. تو یہ جو آپ سمجھیے. دیکھیے ایک اور بات, ہمارا جو ایجوکیشن, یہ جو اس کی ایجوکیشن ہے یہ کرتی کیا ہے, یہ کرتی ہے, دیکھیں ایک چیز ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ اگر آپ نے انسانوں کا مقصد حیات اس کو بہتر کرنا بنانا ہے نا, تو خرچ کرنے کی خواہش اور کما سکنے کی صلاحیت اسی پہ فوکس کرنا ہوگا. بٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ از ناٹ دا سیم تھنگ ایز کوالٹی آف لائف. خوش رہنے اور خوش رکھ سکنے کی صلاحیت کو ہم کوالٹی آف لائف اس کے اوپر بیس کرتی ہے. خرچ کر سکنے اور کما سکنے کی صلاحیت اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی, خوش رہنے اور خوش رکھ سکنے کی صلاحیت اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. تو ہمارا جو بچہ ہے وہ کب یہ بات جانتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے خوشی کہتے کسے ہیں. وہ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی اصل میں ہوتی کیا, خوشی کا تجربہ ہی اسے نہیں ہوا ہے. بہت عجیب سے مسائل سے دو چار ہے. ریپیٹ کروں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. تو جو ہماری موجودہ ایجوکیشن ہے وہ انسانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کرتی ہے جو اس کے متوالے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ان کی زندگیاں دور دور تک نہیں جڑی ہوتی ہیں. ان کی زندگی کا ایلوژن یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں سے تعلق میں زندگی کی کامیابی کو چیزوں کے حصول سے ایکویٹ کرتے ہیں, جبکہ زندگی کی کامیابی اور زندگی کی خوبصورتی انسانوں سے تعلق نبھا سکنے کی صلاحیت سے پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے ہم ایک ایسے لائف فارم کے قیدی ہیں جس میں ہمارے پاس ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں. یہ ایک پرابلم ہے, لیکن یہ چھوٹا پرابلم ہے. اس سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم نے ان کو بھی ایک ایسی لائف فارم میں جکڑ دیا ہے
جس میں ان کے پاس بھی ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. یعنی پہلا مسئلہ تو یہ بیٹا میرے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے, میں کمانے کی محنت میں اور شارع فیصل کے ٹریفک میں مطلب دونوں کو ملا کے 12-14 گھنٹے 15 گھنٹے لگا رہتا ہوں. آنے کے بعد میرا جسم روا دکھ رہا ہوتا ہے, پھر میں غصے میں ہوتا ہوں, اپنی انرجی ڈرین کر چکا ہوتا ہوں. یعنی میرا ٹیمپرامنٹ جب انتہائی وولٹائل ہوتا ہے اور بہت ولنریبل ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی اور بچوں کے قریب بیٹھا ہوتا ہوں, اور تھوڑی دیر کے بعد واٹس ایپ کی بیپ بجتی ہے. تو میں تو اپنے آپ کو صرف اتنی دیر کے لیے گھر پہ لایا ہوں کہ دوبارہ کمانے کی محنت میں جتنے کے لیے جو میرا کیلوری لیول دوبارہ واپس ریسٹور کر جائے, میں دوبارہ اگلی صبح یعنی صبح 9 دوبارہ مجھے کمانے کی محنت میں جکڑ دے. تو یہ تو میرے اوقات ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. پھر تمہارے اوقات کیا ہیں؟ تمہارے اوقات مجھ سے بھی تلخ ہیں. میں تو ایک جگہ نوکری کرتا ہوں, تم 2 جگہ کرتے ہو, صبح اسکول میں کرتے ہو, دوپہر میں گھر پہ کرتے ہو. تو یعنی آپ بتائیں نا اس کا یعنی 20 منٹ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا. تو ایک ایسا انسانوں ایک ایسی کھیپ پیدا کی ہے جس نے اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دیا. یعنی ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے, یہ ایک پرابلم. ہم نے ان کو ایک ایسی لائف فارم میں جکڑا ہے جس میں ان کے پاس بھی ان کے لیے وقت نہیں. یہ سب بہت ہی ان ہیومن قسم کا پروسیس ہے اور بہت ہی ان نیچرل قسم کا پروسیس ہے. اس کو ہمیں خدا کرے کہ ہم کوشچن کریں. یہ بڑی خوبصورت کتاب, اس کے اندر بہت مطلب he claims that children should have independence and have the right to work for money, to vote and to یہ ایک الگ اس کا یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ بچے اپنی مرضی سے اپنے ڈیسیشنز لے سکیں. آپ مجھے بتائیے ہمارے شہر کے کتنے بچے ہیں جنہوں نے کوئی ایسے کیریئر کو چوز کیا ہے جو ان کی اپنی سوچ اپنے انٹرسٹ کی بیسس پر ہوا ہو؟ بہت کم. دوسری بات یہ کہ ہم چونکہ ان کو ڈیسیجن کا موقع ہی نہیں دیتے تو انہیں ڈیسیجن میکنگ آتی بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی بچے سے یہ کہیں نا, میں پچھلے دنوں مجھ سے ایک کوشچن پوچھا گیا, وہ میں نے کل ہی اس کا جواب ایک ہوم اسکولنگ کی ورک شاپ میں دیا. مجھ سے ایک کوشچن پوچھا لوگوں نے کہ سر یہ بتائیے میرے بچے نے 12 سال اسکولنگ کی ہے اور اب میں ہوم اسکولنگ کی ایک نیک تمنا سے اللہ نے میرے دل کو منور کر دیا ہے, اب میں اس کو اس یعنی وہ پرندے کی فریاد میں جو شعر ہے نا, آزاد مجھ کو کر دے وہ قید کرنے والے, میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کے دعا لے. مطلب اب مجھے اس کی فریاد سننے میں آ گئی ہے, اب میں اس کو آزاد کرنے والا ہوں. تو مجھے پرابلم یہ ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بتائیے جب 12 سال یہ اسکول میں یا جو بھی اس نے گزارا ہے اور اب یہ اس میں فری کروں گا یا 10 سال گزارے, تو اب اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, بالکل ہوگا. تو انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا دیکھو اس میں مجھے پھر ایک واقعہ یاد آیا. جب میں کلاس 7 میں تھا تو میری یہ والی جو ٹانگ ہے اس میں فریکچر ہو گیا اور یہ ٹانگ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس میں مجھے 2-2.5 مہینے پلاسٹر رہا تھا. اور جب 2.5 مہینے یا 2 مہینے کے بعد میں وہ اس زمانے میں حیات تھے ڈاکٹر شاہ صاحب, تو انہوں نے یہ سب اس کا پلاسٹر کھولا تھا اور میرے والد صاحب اس کمرے میں تھے, ڈاکٹر صاحب تھے, اور یہ پلاسٹر جو انہوں نے کھولا اور جب میرا پلاسٹر کھلا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, مجھے کھڑا کیا, میں ساری کی مدد سے کھڑا تو ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ اب تم قدم بڑھاؤ. اور میں نے کہا نہیں میں گر جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں تم قدم بڑھاؤ. انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے تو انہوں نے کہا ٹیک اے اسٹیپ. اور میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا تم کر سکتے ہو. میں نہیں کر سکتا, تم کر سکتے ہو. میں نہیں کر سکتا, تم قدم بڑھاؤ. میں نے کہا انہوں نے کہا میں تمہارا ہاتھ چھوڑ رہا ہوں, اور انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور مجھے لگا میں گر جاؤں گا. اور میں نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھایا اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید میری تو ٹانگ ہے ہی نہیں اور میں گر جاؤں گا, لیکن میں I could manage to take my step after a long time, after a long interval. تو ہماری زندگی میں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خود سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے 10 سال اس کو پلاسٹر لگا دیا جس میں آپ نے کہا اب تم نہیں سیکھ سکتے. تو جیسے ہی آپ اس کا پلاسٹر ریموو کریں گے تو اسے لگے گا میں نہیں سیکھ سکتا. آپ کسی بچے سے یہ کہیں کہ تم ڈیسائیڈ کرو تمہیں بایولوجی لینی ہے یا انجینئرنگ لینی ہے یا تمہیں وکیل بننا ہے یا اکاؤنٹس پڑھنا ہے یا کمپیوٹر پڑھنا ہے یا بزنس پڑھنا ہے, تم ڈیسائیڈ کرو, تو وہ کہے گا میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس کا یہ احساس اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا, سب کچھ کسی اور نے اس کی بہتری کے لیے
ڈیسائیڈ کیا ہے. اس کے فائدے اور اس کی بہتری کے لیے ہم ہیں نا ڈیسائیڈ کرنے والے. اور ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ چونکہ ہم خود بھی کچھ ہٹ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, ہم وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ریوڑ ڈیسائیڈ کرتا. ہم ریوڑ کا حصہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں ریوڑ کو. اچھا ریوڑ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ریوڑ نے ڈیسائیڈ کیا ہے سب جائیں گے ایم بی اے کی طرف. بیٹا ایم بی اے کر. نہیں, میں آج پڑھوں گا. آج پڑھے گا, مارا جائے گا, ریوڑ سے الگ ہو کے مر جائے گا. وہ کر جو ریوڑ کر رہا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, تو ڈیسائیڈ ہم کرتے ہیں. ہم کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ریوڑ کیا کر رہا ہے. ریوڑ یہ کر رہا ہے, سب میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں, تو ہم نے کہا پورا ریوڑ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے, تو نے بھی میڈیکل کالج میں جانا ہے. تو وہ بات میں آپ کو بتاؤں, اس عمل کو اختیار کرنا اور فالو کرنا بہت آسان ہے جو ریوڑ کر رہا ہو, لیکن منطق کے خلاف ہو اور جس پہ دل بھی مطلب مطمئن نہ ہو. یعنی ایک ایسا عمل جس پہ دل بھی مطمئن نہیں ہے, عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی, لیکن ریوڑ اس کام کو کر رہا ہے. اس کام پہ جاری رہنا, پابند رہنا بہت آسان کام ہے. لیکن ایک ایسا کام جو عقل کو بھی یعنی لاجک پہ بھی پورا اترتا ہے, دل کو بھی ٹھکتا ہے, لیکن ریوڑ نہیں کر رہا ہے, اس کام کو اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے. اور ایسے ارلی اڈاپٹرز یہی لوگ نمک ہوتے ہیں زمین کا. یہی وہ لوگ ہیں جو جنہیں ایک جرت نصیب ہوئی ہوتی ہے, جو ایک ہمت کے ساتھ اپنے اوپر یقین, خدا کے اوپر یقین کے ایک قیمتی احساس سے ان کا دل منور ہوتا ہے. یہ کوئی کام کرتے ہیں. باقی سب لوگ وہی مطلب جی شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بیٹا بیٹھا ہے میرا نا, ماشاء اللہ کلاس میں تھا ابھی تک, تو اس نے ابھی 2-3 دن پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ورک شاپ ڈسکشن ہوتا تھا کہ میں اسکول چھوڑ دوں گا. صرف وہاں بیٹھا ہے اور اس نے فیصلہ کر کے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ میں اسکول چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ بات دیکھیے, یعنی اس نے کہا میں اب وہ لرن کروں گا جو مجھے لگے گا کہ مجھے لرن کرنا چاہیے, اور میں اپنے پیس پر اپنے یعنی فیملی سے جڑ کر, نیچر سے جڑ کر, ریئل لائف چیلنجز سے جڑ کر, یعنی ناؤ دا ورلڈ ول بیکم مائی ٹیکسٹ بک, ناؤ دا لائف ول بیکم مائی کریکولم, ناؤ ایوری ون آئی ایم ریڈی ٹو لرن فرام ایوری ون ہوم آئی ول انٹریکٹ ود. یعنی کیا خیال ہے؟ تو ایک اور بات جو جان ہال کی, ٹو اے ویری گریٹ ڈگری اسکول از اے پلیس ویئر چلڈرن لرن ٹو بی اسٹوپڈ. آپ امیجن نہیں کر سکتے, مطلب میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں, آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ اس وقت کے جی کلاس میں چلے جائیے کسی اسکول کے, اور آپ کو پتہ لگے گا کہ بچے عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہے ہیں. یعنی پوری دنیا میں اس طرح کی آوازیں نکالنے والا انسان یا تو پاگل خانے میں ملے گا یا کے جی کلاس میں ملے گا. وہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی آوازوں کے مخارج کو ٹھیک کر رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے جو دنیا زبان بول رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ فونکس کا فینومینن کیا ہے؟ بہت ان نیچرل ہے. فونکس کے اوپر دنیا ڈیوائیڈڈ ہے. فونکس کے ساتھ ایک پوری انڈسٹری جڑی ہوئی ہے. اس وقت کئی بلین ڈالرز کی انڈسٹری فونکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور فونکس کے آپ فونکس کے ماڈل پہ جاتے ہیں, وہ آپ کو بہت ساری مطلب ایک پورا اس کام ہے, یہ پورا ایک. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, کیا لوگوں کی یعنی کیا انسانی معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کی زبان میں جو مخارج تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. لہٰذا آپ 4 سال اور 5 سال بچوں کی پری اسکول کا 80% ٹائم فونکس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں لگتا ہے. لوور پرائمری کا 60% ٹائم فونکس ریلیٹڈ ڈرلز میں لگتا ہے. تو کیا یہ اتنا بڑا پرابلم تھا؟ آپ کے بچے کے بیگ میں 10 کتابیں, ان میں سے 6 فونکس سے متعلق ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے. تو ایک ایسا بچہ جس کو یعنی اب آپ ایک امیجن کریں, ایک ایسا بچہ, ابھی میں ایک چیز بناؤں گا جس کا نام ہے ورک شیٹ, جس کو میں کہتا ہوں انسٹرومنٹ آف چائلڈ ابیوز, یعنی یا انسٹرومنٹ آف ٹارچر. اس کے اوپر صرف 72 ٹائمز اس بچے نے ایف لکھنا. تو آپ کا جب رشتہ آیا تھا شادی کے لیے, تو آپ نے اس کا ایف چیک کیا تھا؟ آپ کی بیوی کا ایف سیدھا ہے یا نہیں ہے, یا اس آدمی یعنی میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی, کیوں؟ اس کے ایف ٹھیک نہیں ہے. اس سے کہو پہلے ایف صحیح کرے.
اس کی یہ سب وہی ان نیچرل، یہ لرننگ آل دا ٹائم میں اس نے بہت زبردست طریقے سے کرٹیسائز کیا. جب آپ اس میں پڑھیں گے آپ کو پتا لگے گا کہ ریڈنگ کیسے ہوتی ہے، ریڈنگ کا تعلق کن ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے، فونکس کتنا بڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے. میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، 1980s میں ایک ٹائپ آف لینگویج ڈس آرڈرز ایجاد ہوئے. اچھا، ڈسیبلٹیز اور ڈس آرڈرز کو ایجاد کرنے والی انڈسٹری 50s میں پیدا ہوئی ہے اور 50s سے لے کے 80s تک اس نے فلرش کیا. ہاورڈ گارڈنر کی جب ایک کتاب آئی فریمز آف مائنڈ 1989 میں، اس کے بعد اس انڈسٹری کو بریک لگا، دھچکا لگا. 40 سال اس انڈسٹری نے، اس میں سے جو 60s میں تو بہت ٹاپ پہ تھی، یعنی ایک انڈسٹری تھی، یعنی ایک سمجھیے کہ دنیا میں چائلڈ سائیکالوجسٹ کی ایک جماعت تھی جو بچوں کو ان میں کوئی نقص اور ان کے اندر کوئی پرابلم، کوئی ڈسیبلٹی ڈھونڈنے کی ماہر تھی. یعنی شرف انسانی کے جوہر کو پہچاننے کی قابلیت سے معذور تھی اور انسانوں کے اندر پیدائشی نقص اور انسانوں کے اندر کوئی نیورولوجیکل ڈیفیکٹ کو ثابت کرنے کی لیاقت سے معمور تھی. اس نے بہت ساری ایجادات کی. ڈسلیکسیا اسی جماعت کی ایجاد ہے، آٹزم اسی جماعت کی ایجاد ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک ہے ڈسگرافیا. ڈسگرافیا ایک ایسی لرننگ ڈسیبلٹی ہے جس کے اندر ایک بچے کی ہینڈ رائٹنگ لیجیبل نہیں ہے، اور اس کی جو ڈگری آف انٹینسٹی ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے کہ ٹیچر کے لیے اگر کسی بچے کی ہینڈ رائٹنگ لیجیبل نہیں ہے، یعنی اس کے ڈگریز ہیں، یعنی کتنا یہ ایکیوٹ پرابلم ہے اور کتنا کم پرابلم، اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اسی طرح ایک اور ٹائپ آف ڈسیبلٹیز 80s میں ایجاد ہوئی جو فونکس کی وجہ سے تھی. اور فونکس کی وجہ سے کیا تھی؟ یعنی لینگویج کے اور ریڈنگ کے وہ ڈس آرڈرز یا وہ ڈسیبلٹیز جو فونکس سیکھنے کے نتیجے میں اب بچے کو جو ہجے میں اور اسپیلنگ میں اور پروننسیشن میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. یعنی بچہ انگریزی کا بڑا حصہ ان لفظوں پر مشتمل ہے جو فونیٹیکلی جسٹیفائبل نہیں ہے. آپ کے لیے وہ پرابلم ہے تاکہ جیسا انک ہے وہ ای ہے، فونکس میں جو ہے نا وہ ای ہے، اور جو ایلیفنٹ والا ای ہے وہ اہ ہے. تو اب بچے جو ہے نا، اب ہم بولتے ہیں نا کہ جیسا ایلیفنٹ ہے تو بچہ پوچھتا ہے وہ آئی ڈاٹ والا ای ہے یا وہ، تو یہ کنفیوژن جو ہے اتنا بڑا ہے کہ ہم لکیر کی فقیری سے زیادہ ایک مطلب نیچے درجے کی فقیری ہے آواز کی فقیری. فونکس جو ہے وہ آواز کی فقیری کا رجحان. اس سے پہلے ہم اپنے پسماندگی میں لکیر کی فقیری میں گئے تھے، بالکل عجیب، اور آواز حروف کی آواز کی فقیری. یعنی بالکل آپ سوچیں نا، آپ ایک کمرے میں بچے بیٹھے ہیں اور اے 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 کر رہے ہیں، آپ سوچیں گے یار یا تو یہ کوئی اسے قے آ رہی ہے، اسے کیا پرابلم ہے، یا یہ آپ ایسے، یعنی دنیا میں ایسے انسان یا تو کسی پاگل خانے میں ہوتے ہیں. تو آپ ایک ایسے کانٹینٹ کو جو گاڈ مین اور بیسٹ کسی کے کام کا نہیں ہے، تعلیم کے نام پر دوسرے کو ہر بچے کے ذہن میں بھرنے کے لیے اتنے پرجوش ہو گئے ہیں. اس کوسچن کو جس طرح اس آدمی نے اٹھایا ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور آدمی نے اٹھایا. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس آدمی کا. لکیر کی فقیری کے ساتھ ہے، فونکس کے ساتھ لکیر کی فقیری بالکل. ایک چیز بہت نہیں، فونک رائمز یاد کریں آپ، اگر آپ کے یاد کریں، فارمیشن رائمز یاد کریں، اے گوز راؤنڈ گوز اپ اینڈ کم ڈاؤن. ایک ابھی 20 سال پہلے ایک اور چیز ایجاد ہوئی، جب وہ ڈس آرڈرز ایجاد ہوئے 80s میں، تو اس کے بعد پھر اب رسپانس بھی ہو گیا وہ فونکس کی جو انڈسٹری تھی. جیسے آپ کو پتا ہے بیٹے نے لکھا دیوان مغرب، تو اقبال نے لکھا پیام مشرق، تو ایک رسپانس تھا نا. تو جب 80s میں وہ ڈس آرڈرز ایجاد ہو گئے یا ڈسیبلٹیز ایجاد ہو گئی جو فونکس کی وجہ سے ہوئی، اور فونکس والوں پہ ٹرن تھی، انہیں کچھ کرنا تھا، تو مڈ 90s میں ایک اور چیز فونکس میں ایجاد ہوئی جس کا نام تھا جولی فونکس. آپ نے سنا جولی فونکس؟ اگر آپ جولی فونکس کی کوئی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ لیں تو آپ کو ان کے کھسکے ہونے پر یعنی ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوگا. جیسے آپ کو خدا کی ذات پر یقین ہے اتنا ہی آپ کو، یعنی آپ کہیں گے کون لوگ ہیں. یعنی جس عمر میں ایک بچے کو تتلی پکڑنی چاہیے تھی، پھولوں کو سونگنا چاہیے تھا،
تاروں کو تکنا چاہیے تھا, گھاس پہ دوڑنا چاہیے تھا, مٹی سے کھیلنا چاہیے تھا, چونٹے کو پیچھے بھاگنا چاہیے تھا, اور بلی کو گود میں لینا چاہیے تھا, اور پتنگ اڑانی چاہیے تھی, اور پیڈلز کو جمع کرنا چاہیے تھا, اور مٹی کا ایک مینار بنانا چاہیے تھا, اور ماں کی ٹانگیں دبانی چاہیے تھی, اور باپ کے سر پہ تیل لگانا چاہیے تھا, اور گھر میں کچھ کام کرنے چاہیے تھے. وہ بیچارہ ان سب چیزوں سے چھوڑ کر 72 دفعہ ایف بناتا رہا, اور ایف کی آواز نکالتا رہا. کمال ہے. مطلب انسانوں کے اس ایسے معاشرے کو آپ دیکھیے 1971 میں یہ آدمی بتا کے چلا گیا کہ دیکھو ایسی حرکتیں کرنا تعلیم کے نام پر مطلب مناسب بھی نہیں ہے, جائز بھی نہیں ہے, حماقت ہے. لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہم لگے رہے اسی کام. ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا معقول کام, کتنا معقول کام, ہم کتنا یعنی از اٹ ورتھ, از اٹ مطلب یہ کتنا, اس سے کیا حاصل ہے, ہم نہیں سمجھ پا. یس, اگر بیٹی لکیر کی فقیری ہوم اسکولنگ میں شروع ہو جائے تو پہلے تو یہ کام سبحان اللہ تو ٹیچر کروا رہی ہیں. بالکل. اب وہ ماں اپنی ممتا دینے کے بجائے بچے کو اس کی پیچھے سبحان سے اللہ, بالکل صحیح فرما, بالکل صحیح فرما. اس پہ آپ ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ بالکل صحیح. اس وقت ہوم اسکولنگ کا جو ایک غلغلہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیے ہم سمجھنے سے پہلے کچھ کر ڈالنے کے جو کہہ لیجیے جوش اور جذبے سے سرشار ہوئے ہیں, یہ بہت خطرناک اور بہت پرابلمٹک ہے. اس میں مطلب ہم بالکل یہ بات صحیح ہے. یعنی وہ ظلم جو 40 یا 400 بچوں پہ ہو رہا ہے, وہ اگر آپ 2 پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو اور زیادہ ہوگا. تو بہتر ہے وہ 400 کے ساتھ ہی رہے, وہاں پہ مطلب کہیں یعنی آپ کی نظر سے بچ تو سکے گا. تو ہوم اسکولنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو کلیئرٹی کے ساتھ کریں. مطلب ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکولنگ ایٹ ہوم نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جو میں نے آپ کو کہا ٹیچ یور اون, جو بعد میں شائع ہوئی. یہ ایک اور تھاٹ ہے. What is most important and valuable about the home as a base for children's growth into the world is not that it is a better school than the schools, but that it isn't a school at all. It is not an artificial place set up to make learning happen and in which nothing except learning ever happens. It is a natural, organic, central, fundamental human institution. One might rightly say the foundation of all other institutions. یہ وہ ویژن ہے جو جان ہالٹ نے دیا کہ فیملی اور ہوم جو ہے وہ کس طرح ایک نیچرل پلیس ہے. یہ وہ کتاب ہے لرننگ آل دا ٹائم. یہ بہت خوبصورت ایک اور اسٹیٹمنٹ, a life worth living and work worth doing, that is what I want for children and all people, not just or not even something called a better education. تو یہ بہرحال کچھ مختلف چیزوں کا تعارف. یہ وہ کتاب ہے جو اس کے انتقال کے بعد شائع ہوئی, اور یہ اگر کوئی ریسرچ میں انٹرسٹڈ ہے, اسپیشلی ایجوکیشن کے اوپر ہونے والی ریسرچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریسرچ اسٹوڈنٹ اگر اس کتاب کو پڑھے بغیر ریسرچ کر رہا ہے تو وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یعنی اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی اگنورنس میں ہے. یعنی to me this book is a must read for every researcher, especially چاہے وہ سوشیولوجی میں کر رہا ہو, سوشل سائنسز کی کوئی بھی ریسرچ اس کتاب سے ناواقف رہ کر کرنی جو ہے وہ میرے نزدیک بہت فیٹل ہوگا. یعنی آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آئیون ایلچ جو ڈی اسکولنگ سوسائٹی جس نے لکھی اس کی اور جان ہالٹ کی کرسپونڈنس کیا ہوئی. یعنی یہ کتاب جان ہالٹ کے کوئی 100 کے قریب 100 یا 100 سے کچھ کم ہے, یعنی ایسے لیٹرز کا کمپائلیشن ہے جو مختلف لوگوں کو لکھے گئے. یعنی سمر ہل ایک پروجیکٹ ہے جس کو اے ایس نیل نے شروع کیا. اے ایس نیل اور جان ہالٹ کی کرسپونڈنس ہے. اسی طرح نوم چومسکی کا آپ نام جانتے ہیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کتاب میں وہ نوم چومسکی اور جان ہالٹ کے درمیان ہونے والی وہ خط و کتابت ہے جس سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ نوم چومسکی کے آج کی ٹاک کا کیا سرا اس خط میں ملتا ہے جو آج سے 45 سال پہلے نوم چومسکی اور جان ہالٹ کے درمیان ہوئی. اسی طرح بہت سارے لوگ, تو وہ آپ کو بہت ہی ایک دلچسپ, یعنی یہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہے. ان کی کولیگ نے سوسینا شیفر نے اس کو کمپائل کیا.
جان ہالٹ کے کوئی بچے نہیں تھے، اس نے شادی اس کی ہو نہیں سکی تھی، مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کی نہیں تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں شادی سے انکاری تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکی، سمہاؤ اتنا کاموں میں بزی رہا. تو اس کی بہن کے بچے تھے جن کے اوپر اس نے ساری یعنی ان کے ساتھ اس نے کافی کام کیا. ایک اور بات جو all I am saying can be summed up in 2 words: trust children. Nothing could be more simple or more difficult. Difficult because to trust children you must we must first learn to trust ourselves, and most of us were taught as children that we could not be trusted. چونکہ ہم پر پیچھے سے کسی نے اعتماد نہیں کیا تو ہمارا بھی لوگوں پر اعتماد کرنا اب آسان نہیں رہا. یہ وہ بات ہے. ایک اور آدمی ہے جو جان ہالٹ اسی قبیلے کا آدمی ہے. دیر از اے گروپ آف پیپل جو کہ جان ہالٹ، یہ پورا یہ سلسلہ ہے جان ہالٹیا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ شمار ہوتے ہیں. اس میں ایک فرینک اسمتھ کی ایک کتاب ہے نوئنگ اوور سیلفس، جس میں بہت تفصیل سے اس نے ہمارے انٹرنل پروسیسز کو ڈیفائن کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہمیں اپنے آپ سے کیسے دور کرنے میں کامیاب رہتی ہے. ہماری ایجوکیشن ہمارا چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے جذبے کو کیسے بڑھاتی ہے، انسانوں کے ساتھ بیزاری کی کہہ لیجیے صفت کو کیسے آگے لاتی ہے. مطلب اپنے آپ سے یعنی اگر آپ یہ کہیے کہ خود گریزی کی صفت کو کیسے اسٹیبلش کرتی ہے، اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ سے غافل کرتی ہے، کیسے اپنے وجود کے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ بچہ جس نے ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر مضمون سوال کا جواب دیا اور 20 میں سے 20 نمبرز لے لیے، وہ آج تک یہ نہیں فیصلہ کر پا رہا کہ اس کی انڈائجیشن کی اصل وجوہات کیا ہے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. وہ بچہ جو 5ویں جماعت میں ٹیتھ کے بارے میں پڑھ رہا ہے، اس کا ایک دانت ابھی کیوں ہل رہا ہے، اس کو وہ ریلیٹ نہیں کر پائے گا. اور اگر اس نے کلاس میں سوال کیا کہ میرا ایک دانت ہل رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا بات ہی کرتے رہو گے یا کچھ سیکھو گے. ہاں مطلب یہ ہمارا پرابلم ہے. فرینک اسمتھ. تو جان ہالٹ کی گروئنگ وداؤٹ اسکولنگ والی جو ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ مطلب ایگزسٹ کرتی ہے. جان ہالٹ فاؤنڈیشن ہے، اس کے بہت سارے عقیدت مند ہیں، لوگ ہیں. تو ابتدا میں جو خاموشی ہم نے رکھی تھی اس کو آپ اس طرح نہیں سمجھیے گا کہ ایصال ثواب کے لیے ہم نے 3 منٹ کی خاموشی دی ہو، وہ ویسے ہی لوگ آ رہے تھے تو ہم نے تھوڑی دیر خاموشی دی تھی، ٹھیک ہے. لیکن آپ بہرحال ایک اچھا آدمی ہے، اس سے دنیا کو فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ آسان کرے، میں یہ دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس آدمی سے بہت سیکھا ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے، ہمیں علم نافع کی توفیق دے، ہمیں وہ کلیئرٹی دے، تعلیم و تربیہ کا حق ادا کرنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے ایمان کو، ہمارے علم کو اللہ تعالیٰ درست کہہ لیجیے ساخت پہ اللہ تعالیٰ اس کی تشکیل کرے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے یہ ایک نشست میں ایک چیز سوچ رہا تھا پچھلے دنوں، اکبر الہ آبادی کے اوپر بھی ہمیں ایک نشست کرنی ہے. کافی دن سے ہم نے سوچا ہوا تھا. اکبر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کل میں یہ جب مجھے یہ ابراہیم کہاں موجود ہیں، ابراہیم نے اس کی رجسٹریشن وغیرہ، ہاں تو وہ سن رہے ہوں گے، تو ابراہیم نے اس کا رجسٹریشن فارم جب بنایا اور پھر یہ اس کے جب لوگ ماشاءاللہ میں بہت اوور ویلمنگ رسپانس ملا، آج بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو میں بعد میں سوچنے لگا کہ یہ جان ہالٹ پہ جب ہم نے پروگرام کیا ہے تو ماشاءاللہ ہاؤس فل ہے. اکبر الہ آبادی پہ جب کریں گے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مطلب جان ہالٹ کے نام پر تو لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اکبر الہ آبادی کے نام پر مطلب سید اٹھے جو غضب لے کے تو لاکھوں لائے، شیخ قرآن دکھاتا پھرا پیسہ نہ ملا. یہ اکبر کا شعر ہے. اکبر بہت بڑے آدمی تھے. ہمیں ایک اکبر الہ آبادی پہ پروگرام کرنا ہے. آپ میں سے اگر کسی نے اکبر کو پڑھا ہو تو آپ اور مزہ آئے گا. اکبر کے بارے میں اگلا پروگرام، چونکہ اکبر ابھی یہ نہیں طے ہے کہ اکبر کا پروگرام کون سے دن ہوگا. شاید میں اکبر، میری خواہش ہے کہ میرے مربی ہیں، میرے بزرگ ہیں، وہ کراچی تشریف اگر پچھلے دن لائے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ ان کی نشست رکھوں. اگر میں میرے جو بزرگ ہیں اگر وہ ان سے میں ٹائم لے سکا تو میں اکبر کا پروگرام، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ کریں.
لیکن اگر وہ نہیں کر سکے تو میرے ایک دوست ہیں, میں ان کو چاہوں گا کہ وہ کریں اور میں ان کی خدمت میں ان کے ساتھ ہوں. اکبر بہت بڑا آدمی تھا. اکبر کے بارے میں بس ایک دو باتیں بس میں کہوں, اور یہ پکا وعدہ اس کے بعد چھٹی ہے. تو اکبر کا مقام بہت بڑا ہے. مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام کو برتنے سے پہلے آپ کی سوسائٹی کا اکبر اور اقبال یہ وہ لوگ ہیں, بلکہ اکبر ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جس نے سرمایہ دارانہ نظام اور مغربی تہذیب کو برتنے سے بھی پہلے عقلی بنیادوں پہ مسترد کیا. ہم نے تو برتنے کے بعد اس کے معترف ہونے کی سعادت حاصل کی. مطلب ہم تو شہدائی اور معترف ہیں اس نظام کے نا, مطلب ہمیں اس کے اندر کوئی پرابلم نظر ہی نہیں آتا. مطلب یہی تو زندگی ہے, یہی تو کرنا ہے, مطلب ہمیں کوئی پرابلم نہیں نظر آیا. یہ وہ لوگ. اور اکبر کا وہ شعر, یعنی نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا. فرعون نے کہا میں چھوڑوں گا ہی نہیں کسی بچے کو, سب کو مار دوں گا, ایک ایک کو مار دوں گا. فرعون نے سارے بچوں کو مروا دیا, خدا نے ایک بچے کو بچا لیا. اچھا, فرعون نے اتنے بچوں کو جو مارا, اس کے نتیجے میں تاریخ میں فرعون کا نام بہت بدنام ہوا اور دنیا فرعون کو ظالم کے نام پر جاننے لگی. اور لوگوں نے کہا کتنا ظالم آدمی ہے, جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے مار رہا ہے. تو اکبر نے یہ کہا کہ دیکھو تم اتنے نادان آدمی تھے, تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آیا کہ تم اسکول کھول لیتے, کالج کھول لیتے اور تمام بچوں کو ایجوکیشن فار آل, ہر بچے کو اسکول بھیجنا, کمپلسری ایجوکیشن فار آل یہ کر دیتے. سب کو کہتے میں حاکم ہوں, میں حکم دیتا ہوں, سب اسکول جاؤ. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بچہ ایسا پیدا نہ ہوتا جو ایسا کام کرتا. یہ بات اکبر نے, یہ 125 سال پہلے کا ایکسپریشن ہے, آپ امیجن کر سکتے ہیں. جان ہالٹ 1970s میں 1960s میں یہ بات کہہ رہا ہے. جان ہالٹ کے کہنے سے کوئی 50 سال پہلے, 60 سال پہلے اکبر الہ آبادی یہ بات کہہ رہے ہیں جو جان ہالٹ نے اتنی کتابوں میں گئی. اکبر الہ آبادی کا وہ مقام, اور اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ بات 125 سال پہلے کہنا, اس زمانے میں کالج تھے ہی کتنے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کالج تھا ہی نہیں. مطلب آپ کی سوسائٹی میں کالج تھوڑی ہوتے تھے, ایک آدھ کہیں بن گیا, وہ تو پورے ہندوستان, پورے بر صغیر میں کالج اسکولوں سے تھوڑی بھری ہوئی تھی. پہلے اسکول کوئی مشنری اسکول اکا دکا کہیں کوئی تھے, اور 10 سال کے بعد ہی کوئی جاتا تھا اسکول میں. ویسے اس زمانے میں یہ بات انہوں نے کہی. کمال ہے. اس کو اقبال کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. امیجن, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. جس ڈپارٹمنٹ میں چاہے لگا دو, جس فیکٹری جس مشین پہ چاہو بٹھا دو, جو کہو گے وہ کر لے گا, جیسا کہو گے وہ بن جائے گا. اپنی حقیقت, اپنی ڈیسٹینیشن, اپنا سینس آف پرپس, اپنا سینس آف سیلف ورتھ اس سے محروم انسانوں کا ایک ریوڑ معاشرے میں پیدا ہو جائے گا. بالکل ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی توفیق دے. دعاؤں کی درخواست ہے, آپ ہمیں اور ہمارے ادارے اور ہمارے ساتھیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اور جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اس کو آگے پھیلائیے.